کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ دی ایبسنٹ آف ڈارکنیس یو ڈونٹ ریئلی ویلیو لائٹ. ٹھیک ہے, سو کوئی ایک بیلنسڈ ہمیں پرسپیکٹو کہیں پہ مل نہیں رہا. کیونکہ ابھی اگر ہم اتنی ساری فار ایگزامپل ہم کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی مدرسہ سسٹم کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے, پیرنٹ کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے, لیکن پھر ایک مڈ وے کیسے نکالی جا سکتی ہے جہاں پہ ایوری تھنگ کمز ٹوگیدر اینڈ پیپل آر ایکچولی ایبل ٹو انٹرنلائز دا تھنگز دیٹ دے آر لرننگ. تو مقصد جو تربیہ کا تھا نا وہ, اور وہ تبھی آتا ہے جب صحبہ کے ساتھ آتا ہے, کمپینین شپ. ایجوکیشن کا مینشن کر رہے تھے نا کہ اس کا جو کمرشل اسپیکٹ ہے, پچھلے دنوں میں ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ وائی از اٹ کہ ہر ڈگری 4 سال کی ہے. بچوں پہ پریشر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ نہیں ہے پڑھنے والا, یار ایک بچہ نہیں ہے تو آپ کیوں ڈال رہے ہیں. ہاں کچھ بیسک چیزیں ہمارے ہاں ہمیشہ سے کلاسیکل ڈیفینیشن رہی ہے کہ اصل میں عالم وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, جس کی زندگی کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک جیسے کہتے ہیں نا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ ہے اس کے اوپر. کہ یہ جو ایجوکیشن کا جو ہے نا اور جو تربیہ بیسڈ ہے کہ اخلاق اچھے ہیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پتہ ہے, تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے, آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اینڈ ہاؤ ویل گراؤنڈیڈ آر یو ان یور ویلیوز. یہ ایجوکیشن کی کورس ہیں. The main topic is how to raise the children like the Sahaba. It's quite a detailed one and it's quite subjective as well if you look at it. Lekin there's a lot that goes into it. کہ ہم صحابہ کی lives میں سے parenting perspective, educators perspective اور on a very social level جو آپ کے باقی relationships ہیں ان perspectives کو ہم کیسے extract کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اپنی lives میں apply کر سکتے ہیں so the future generations can learn from them to the best of their abilities and grow in the best forms of themselves that is possible. So I think we should begin. So we have Mughira Luqman with us today and we have Abu Bakr from Khudi Institute. Jazakumullah khair for inviting me today. All right, so one of the things that I would like to start this off with is the question ke how is parenting of today different than the parenting of the olden times? اور اگر ہم اس کو ایک ریلیجیس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں سو ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو وی اپلائی دا اسلامک لینس آن ٹو دا پیرنٹنگ آف ٹوڈے اینڈ ہاؤ ڈو وی ٹیکل دا ماڈرن چیلنجز دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. انٹرنیٹ ہے, میڈیا ہے, اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے, گلوبل ولیج ایک دنیا بن چکی ہے, سو اس کی وجہ سے ویلیوز بہت بلر ہو گئی ہیں. اگر آپ گھر میں ایک چیز سکھا رہے ہیں تو ان لائک بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے اس کو ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک جو ہے وہ چیزیں ایکسپیرئنس کرنے کو مل رہی ہیں. سو اٹس آئی تھنک اٹس کوائٹ jam-packed question that I've asked you. So let's go step by step. First thing is ke modern parenting in comparison with parenting of the olden times. And the next thing is that how do we apply an Islamic lens onto it and raise our children in a way ke they are comfortable in their own skin, in their own religious identity as well as they go about into the world. All right, ji. Jana bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. اچھا کویشچن بہت جنرل ہے اوبیسلی کہ ماڈرن اور اولڈ ٹائمس, تو یہ بھی بہت ریلیٹیو ٹرم ہے کہ وٹ ڈو وی مین بائی ماڈرن ٹائمس اور کب سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اولڈ ٹائم سے کیا مراد ہے. سو جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ٹائمس میں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انلائٹنمنٹ ایرا, اور یہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن یا فرینچ ریولیوشن کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے. اس سے پہلے ظاہر دنیا بالکل ڈفرینٹ تھی اور ایک قسم کا سائنٹیفک ریولیوشن بعد میں آیا. تو اس سے پہلے جو تھا وہ اس ٹائم پیریڈ کو ظاہر مڈل ایجز کہا جاتا ہے یا دا ڈارک ایجز ان دا یورپ اگر ہم بات کریں, اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جو مسلمانوں کا ایک قسم کا گولڈن پیریڈ تھا. ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گولڈن ایرا تو ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ وی آر ایکچولی کائنڈ آف مینشننگ دا مڈل ایجز آف دا مسلمس, اور مڈل ایجز کے اندر ہم لوگ وہی دی اباسڈس کا جو ٹائم ہے دی اباسڈ رول اس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ نو میٹر دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ٹائم تھا جب اباسڈس کا ٹائم تھا تو وی ہیڈ اے لاٹ آف انوویشنس, وی ایکسلڈ ان سو مینی سائنسز فار شیور. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اگر آپ ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا آرتھوڈاکسی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمارا جو گولڈن ایرا جو ہے نا اٹ اسٹارٹس فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دیٹ از دا ٹائم پیریڈ جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. So even though there are many scholars who have actually authored about the Abbasid time period, کیونکہ Abbasid time period میں نا بیسکلی scientific inventions بہت زیادہ ہوئی تھیں, تو scientific invention کو somehow progress کے ساتھ چونکہ associate کیا جاتا ہے تو اسی لیے پھر Abbasid rule کو بہت زیادہ magnify کیا جاتا ہے. ایون دو اصل جو فاؤنڈیشنس تھی آپ کی ایجوکیشن کی, تربیہ کی, یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سب جو ہے فاؤنڈیشنس تو ظاہر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ملتی ہیں. سو ہوا یہ کہ بیکاز سائنس ہیز بیکم دا نیو definition of progress, the new virtue in fact, the ultimate virtue in fact.
تو سم ہاؤ ہم لوگوں نے نا اباسڈ ٹائم پیریڈ کو بہت زیادہ میگنیفائی کیا. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ. تو میرے پاس ایک کتاب ہے, دس اے ویری بیوٹیفل بک, اینڈ آئی وانٹ ٹو ریکمینڈ دس بک ایز ویل فار آل آف یو ٹو ریڈ اینڈ ایون دی آڈینس ایز ویل, دا رائز آف دا کالجز. یہ جارج مقدسی ہیں, ایک ہی از این اورینٹلسٹ. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور انہوں نے بیسکلی کیونکہ مسلمانوں نے جو امپیکٹ کریٹ کیا, جیسے آپ لوگوں نے بات کی تھی اباسڈ ٹائم کے پیریڈ پہ اگر ہم بات کریں, تو ہاؤ ڈڈ دے ہیو سچ این امپیکٹ, یعنی کس طریقے سے آپ کے جی آپ کچھ. اچھا, ہم اباسڈ ٹائم پیریڈ لائک یو مینشن کہ وہ ایک مڈل ایجز والی چیز آ جاتی ہے, رائٹ. I was basically more interested in talking about the time period of the Prophet himself. ہاں میں ادھر آ رہا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جب ہم وہ دا گولڈن پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو دے آر اسیومنگ اور ایکسپیکٹنگ کہ یار ہمیں تو ویسے ٹائمس کی ذرا تھوڑا سا کرنا چاہیے نا. سو میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا دیٹ از ایگزیکٹلی. So you're talking about it in a political perspective or what? How does that relate to parenting? Okay, that's what I'm saying. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ ہم لوگ صحابہ کے ٹائم پیریڈ پہ زیادہ فوکس کریں ایز کمپیئر ٹو دا لیٹر جنریشنس. یہ میرا صرف ایک پوائنٹ ہے. ایون دو اپیرنٹلی ماڈرن ٹائمس کے اندر جو آپ کو جنرلی جو نظر آتا ہے وہ آپ کو گولڈن پیریڈ اباسڈ ٹائم کا ہی نظر آتا ہے, اور اسی کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے. اور یہ کتاب بھی اسی کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے کہ اس دور میں کس طرح ایجوکیشن سسٹم کام کرتا تھا. تو دس از ایکچولی دا پبلک ایکسپیکٹیشن. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہم نا ایکسپیکٹیشنس کو مینج میں تھوڑا سا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اینی ویز اگر ہم صحابہ کے ٹائم پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کے جو ٹائم پیریڈ ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ کی انوائرمنٹ اور جو آپ کی نیڈز ہوتی ہیں سوسائٹی کی, وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. فار ایگزامپل جیسے ہماری بات ہو رہی تھی پہلے کہ ایون دو ماشاء اللہ یو این انجینئر بٹ یو آر ناٹ انٹو انجینئرنگ فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور میں ہوں اکاؤنٹنٹ اینڈ آئی ایم ناٹ ورکنگ ایز این اکاؤنٹنٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. اور مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ پیسے لگائے اے سی سی اے کے اوپر, لیکن الحمد للہ میں نے اس کا اور بھی فائدے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اس سے فائدہ ظاہر ہے, ایسے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں بہت زیادہ ریگریٹ کرتا ہوں. تو وائی از اٹ سو کہ میں نے انجینئرنگ کی, آپ نے انجینئرنگ کی, میں نے اکاؤنٹنسی کی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پریکٹس دیٹ, ٹھیک ہے نا. یہ ایک امپورٹنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن کہ ہمارے یہاں ایک پورا جو ہے نا ایک سسٹم ڈیولپڈ ہے جس کے اندر انجینئرس کو اور اس طریقے سے اکاؤنٹنٹس کو اور ہر ایک کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور وداؤٹ دی آئیڈیا کہ ان کا یوز کیا ہوگا, ویئر آر دے گوئنگ ٹو ورک. یعنی وہ ہے نا کہ سوسائٹی کی نیڈس کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ ہمیں کتنا کریشن. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں دیکھوں ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی بہت زیادہ باقاعدہ نمبرز ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے ڈاکٹرس چاہیے اور اتنے ہی ڈاکٹرس ہمیں پروڈیوس کرنا ہے, اور باقی اور وہ وہی اسٹرکٹ سسٹم ہوتا ہے, اسی کے اندر سے آپ نے گو تھرو کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نا حالات بالکل ڈفرینٹ تھے. وہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا جہاں پہ یعنی اس طرح جسے کہتے ہیں نا ایجوکیشن, جس طرح آج کل کے ماڈرن ٹائپ آف ایجوکیشن ہے کہ جس پہ آپ کو ڈگریز ہیں, پروفیسرز ہیں, اس طرح کی چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتاؤں. اس لیے آپ دیکھیں جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو صحابہ میں ہمیں بہت زیادہ اس طرح کی اسکالرشپ نظر نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو جو اسکالرشپ آج کل ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ وہ 24/7 ہی از یو نو انگیج ان ٹو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز, ریسرچ پیپرز ہیں یونیورسٹیز میں, ٹاکس اینڈ لیکچرز اینڈ دیز تھنگس. دیٹ واز ناٹ لائک دیٹ. ہمیں ایک تھوڑا سا نا ایک لوز سا اسٹرکچر نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, پیرنٹنگ کا بھی اور اس طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کے بھی, ٹھیک ہے نا. سو فار ایگزامپل پیرنٹنگ کے اندر خاص طور پہ 2-3 چیزوں کو اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی بچوں کی, اور ہم اس کو ایجوکیشن کے ساتھ آئی ہوپ ہم ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, اسی There will be two perspectives basically, educators and parents, right? پیرنٹنگ, دیٹس رائٹ. تو جیسے مثال کے طور پہ سب سے امپورٹنٹ جو پرومیننٹ چیز وہاں پہ دیکھا جاتی تھی وہ تھی انوائرمنٹ. انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی تھی, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد ان کو حلیمہ سعدیہ لے جاتی ہیں. سو انوائرمنٹ از واٹ میٹرس. تو ایک ایسی انوائرمنٹ میں آپ کو رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے کچھ بیسک جو ہے نا آپ نے چیزیں ہیں اس پہ سروائیو کرنا ہے, اور وہ بہت کنوینئنٹ انوائرمنٹ نہیں ہے. دیٹس اے ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ ایز ویل, کیونکہ وہ آپ کو بیڈونس اور وہ جو ہے نا وہ خانہ بدوش ٹائپ لوگ تھے جسٹ ٹریولنگ اینڈ ٹریولنگ. اور وہ پتہ ہے آپ کو حلیمہ سعدیہ بھی جو تھیں وہ ان کے پاس وہ جانور ہوتے تھے اور پہ بیٹھ کے پھر دے یوزڈ ٹو ٹریول اینڈ موو اراؤنڈ انسٹیڈ آف کہ وہ سٹی لائف جو ہے جو اربن لائف ہے, اس زمانے میں ویسے اس طرح اربن لائف نہیں تھی, بٹ اگین وہ جو مکہ کے اندر جو شہر کے اندر ایک کنوینئنس تھی ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ. تو ایک ہارش انوائرمنٹ کے اندر ایک اسٹرگل اور ایک سروائیول موڈ کے اندر ایک بچے کی پرورش پانا, دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی پرائمرلی. سیکنڈلی جو چیز کو یعنی اگر ہم اس کو چیز کو دیکھیں انوائرمنٹ, دوسری چیز جو امپورٹنٹ تھی نا وہ تھی صحبہ, دا کمپینینشپ. یعنی اگر آپ پیرنٹنگ کے اندر بات کریں یا ایون تربیت کی بات کریں یا ایجوکیشن کے اندر بات کریں, اچھا تربیہ اور ایجوکیشن دیٹ واز مکسڈ, کوئی بہت زیادہ نہیں تھا. آج کل ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایجوکیشن کو بہت زیادہ مکس کر دیا گیا,
اور ایتھکس کو اور تربیہ کو ان چیزوں کو ایک قسم کا سو کالڈ سے علیحدہ کر دیا گیا. تو ہمارے یہاں یہ ڈائیکاٹمی انفارچونیٹلی ایک ماڈرن ڈائیکاٹمی ہے, ورنہ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر تربیہ اور ایجوکیشن دے ور انگرینڈ ٹو ایچ ادر, کوئی مطلب اوور لیپس تھے, بہت زیادہ تھے. اور تو ہوا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کمپینین شپ میں, اور یہ ہمارے نا ماڈرن ٹائمز میں بھی ایسا ہے. مطلب میرا نا جو فیملی بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ بات, میرے جو دادا جان اور وہ نا وہ گاؤں کے اندر جو ہوتے ہیں نا میانے, جن کو کہتے ہیں میاں صاحب, میانے کہتے ہیں میاں صاحب, مساجد کے اندر جو لوگ مولوی صاحب ہوتے ہیں, تو میری فیملی کی جو ٹریڈیشن ہے, خاص طور پہ میرے فادرز وغیرہ کے, دے ور خطاط, اسکریونرز تھے. اس زمانے میں جب بکس پبلش ہوتی تھی نا, وہ جاتے تھے باقاعدہ, تو وہ نا ایک بندے نے اگر کتاب پبلش کروانی تھی تو وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا, تو وہ نا بیٹھ کے ان کے پاس رہتے تھے مہینہ 2 مہینہ, اور بیٹھ کے نا وہ لکھتے تھے. تو میرے جو پوری فیملی کے اندر انفارچونیٹلی میں اس کو پارٹ نہیں اس لیگیسی کا, لیکن بہت اچھی رائٹنگ ہے, مطلب خطاط اور کاتب ہوتے ہیں, ان کو کاتب کہتے ہیں, اسکریونرز. تو وہ والا تھا. اب وہ کمپینین, اب میں کہتا ہوں ہمارے گاؤں کے اندر مجھے یاد ہے کہ اب تو یہ کم ہو گیا رجحان, لیکن بچپن میں دیکھتا تھا, میں جب دادا دادی جان کے پاس جاتا تھا تو وہاں پہ نا بچیوں کو بھیجتے تھے پیرنٹس اپنے, اور بچوں کو بھی, اینڈ دے وڈ اسپینڈ آلموسٹ دا ہول ڈے ان آور ہاؤس. اور وہ کیوں, اچھا وہ آ کے وہ پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, بہت چیزوں میں انگیج ہوتے تھے. وہ کیوں اس طرح کیا کرتے تھے, اسپیشلی بچیوں کی میں بات کر رہا ہوں, بیکاز دے وانٹ دیم ٹو ایکچولی اسٹے ان دیٹ ہاؤس, جو ایک ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوم ہے, اور وہ وہاں پہ اس کی انوائرمنٹ اور کمپینین شپ کے اندر, کہ ان کے استاذ کی کمپینین شپ کے ساتھ رہ کے وہ چیزیں وہ سیکھیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ ان دیٹ ٹائم وہ کوئی بہت زیادہ اس طرح نہیں تھی, ہمیں اس طرح کی بہت زیادہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح لکھنے پڑھنے کا بھی رجحان بہت زیادہ, لکھنا پڑھنا, رائٹنگ اینڈ ریڈنگ, لیکن ایک سینس آف کمیونٹی کمیونٹی. اچھا یہ بھی ایک بہت زیادہ میتھ ہے کہ کیا وہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کہ یہ جو لٹریسی کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں, what do we mean by literacy, اور یہ بھائی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ نے جو ایک کمپیریزن ڈرا کیا ان ٹائمس کا اور ابھی والے وقتوں کا, تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیا ہم اس اگر سوال کو لے رہے ہیں, جو کہ بہت ایک بڑا سوال ہے, بہت اٹریکٹیو سوال بھی, کہ ریزنگ کڈز لائک صحابہ, کیا یہ کمپیریزن ڈرا کرنا ٹھیک بھی ہے, کنسیڈرنگ کہ ان ٹائمز میں چیزیں بہت ڈفرینٹ تھیں, سرکمسٹانسز بہت ڈفرینٹ تھے, اب ان ٹائمز میں سرکمسٹانسز اور ریکوائرمنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں. تو میں اس میں بفور وی موو آن آئی ووڈ لائک ٹو آسک دس کہ از دس دا رائٹ اپروچ ٹو دس کوشچن, کہ یہ ٹھیک بھی ہے یہ کمپیریزن ڈرا کرنا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آئی تھنک ابوبکر اس پہ نا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, میں ہمیشہ سے دی آئیڈیا آف ایجوکیشن, دا ماڈرن آئیڈیا آف ایجوکیشن کو میں بہت زیادہ کوشچن کرتا ہوں. اصل میں جو دا ماڈرن آئیڈیا آف ایجوکیشن ہے نا, جس میں ایک بچے نے آپ نے ایک مڈل اسکول, ہائی اسکول, اور اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے, بیچلرس مکمل کرنا ہے, یہ بہت نیو آئیڈیا ہے, دس اے ماڈرن آئیڈیا. سو اگر آپ اس کو صحابہ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک بچے کو تربیت کریں, اور تربیت سے مراد میں بار بار ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے بات کروں, اگین تربیت کے اچھے اخلاق, اور وہ تو بہت ریلیونٹ ہے, وہ تو ٹائم لیس چیز ہے نا, وہ تو آدم سے لے کے اب تک ماں باپ کس طرح پیرنٹنگ کرتے تھے, وی ہیو اے لاٹ آف ایگزامپلس ٹو لرن فرام. لیکن اگر ہم اسپیشلی ایجوکیشن کے کانٹیکس میں بات کریں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکچولی ہیو دوز سو مینی ڈگریز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. صحابہ نیور ڈیڈ دیٹ. یعنی کتنے صحابہ تھے, آپ مجھے ذرا کاؤنٹ فنگرز, یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز وہ صحابہ جو ڈائریکٹلی ایکیڈیمکس کے ساتھ, جن کی ایکیڈیمکس واز پارٹ آف دیئر آئیڈینٹی. بہت تھوڑے ہیں جس میں اب آپ کو ہاں ہمیں روایات راوی ملتے ہیں کہ وہ حدیث کو نریٹ کرتے تھے, بٹ دے ور ماڈرن پیپل, جس میں مثال کے طور پہ بزنس مین بھی ہیں, تاجر بھی ہیں. مطلب میں اس کو سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر بن خطاب از ون آف دی 4 caliphs, اور یہ کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا گریٹ اسکالرز آف اسلام ایز ویل. ان کی فقہ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ فقہ سمجھی جاتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتے ہیں, اور اپنے ساتھ ایک ساتھی ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ تم نے ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور میں جو ہوں گا, میں بزنس کروں گا, اگلے دن تم جا کے کام کرنا, میں بیٹھوں گا, اینڈ وی ول انشاءاللہ شیئر دیٹ نالج. مطلب ایکیڈیمشین جو کبھی اس طرح نہیں, ہی کین ناٹ, آپ کو بھی پتا ہے کہ جو بندہ آج کل کے دور میں ایکیڈیمشین ہے, ہی کین ناٹ ڈو بزنس, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل الگ دنیا ہے, اور اتنا کبھی آپ اس طرح ایکسیل بھی نہیں کر سکتے اگر آپ اس طرح کی ایجوکیشن کرو گے, ٹھیک ہے نا. سو بڑے بڑے اسکالرس آپ کو, اور جن اسکالرس نے اپنے آپ کو جو اسکالرشپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے, پھر انہوں نے کمائی نہیں کی. مطلب ابو ہریرہ کو دیکھیں, سیدنا ابو ہریرہ, ہی یوزڈ ٹو لیو ان دی مسجد. یہ دا آئیڈیا آف اصحاب الصفہ, اصحاب الصفہ مسجد میں رہتے تھے, اور مدینہ والے سارے مل کے کیا کرتے تھے, ان کو ان کا خرچ اٹھاتے تھے. دے وڈ سینڈ منی. تو ہمارے پاس مثال ملتی ہے کہ وہ صحابہ تھے, تو ان کے بارے میں کچھ ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں نا کچھ صحابہ تھے تو ان کو نا شہید کر دیا گیا. تو ان کی کیریکٹرسٹک سیدنا انس بن مالک بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ صبح رات کو قرآن مجید کی اسٹڈیز کرتے تھے, اور صبح اٹھ کے جا کے کماتے تھے, اور اصحاب الصفہ کو کھانا کھلاتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, these people who excelled in the scholarship, they excelled when they actually kind of detached themselves from the وہ جو modern day کی آپ کی لائف ہے. تو
لیکن وہ بہت کم لوگ اصحاب الصفا دے کاؤنٹ. اچھا اب ہم سیدنا جیسے سیدہ عائشہ کی بھی مثال دیتے ہیں. اب اس طرح کے بہت بڑے بڑے ناموں کہتے ہیں جی اچھا سیدہ عائشہ کیسے ہیں؟ سیدہ عائشہ کی ساری اسکالرشپ جو ہے جس میں وہ ایز اے اسکالر ہمیں نظر آتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں شی واز جسٹ ہاؤس وائف. ہاں شی یوز ٹو نریٹ اے لاٹ کیونکہ نریشن اور حافظہ اس زمانے میں بہت اچھا تھا بیکاز آف مینی تھنگس الحمد للہ. تو پھر وہ نریٹ کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا. لیکن آپ کا جو تفقع ہوئی جس کو ہم اسکالرشپ کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں جس میں شی بیکیم ایز اے کائنڈ آف اے پروفیسر اینڈ شی یوز ٹو ایشو فتواز جو ایک بہت بڑا بات ہے. دیٹ واز اونلی آفٹر دا پروفیسر جب شی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ان اے سینس کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہسبینڈ کی. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جو ہیں وہ کبھی شادی بھی نہیں کر سکتی بعد میں بیکاز دے آر امہات المومنین. تو آل شی ڈیڈیکیٹڈ ہر سیلف ٹو نالج. اور ہمیں پتہ ہے ان کی اسٹوڈنٹس ہوتی تھیں ان کو پڑھاتی تھیں ان کو گائڈ کرتی تھیں. ہمارے پاس ان کی ایگزامپلس بھی موجود ہیں. وہ فتواز ایشو کرتی تھیں ان کی ڈیبیٹس ہوتی تھی صحابہ سے. سو دیٹ واز اونلی ان دا لیٹر پیریڈ آف ٹائم اس میں. سو ان دیٹ وے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں نا کہ کوئی ماڈرن ایجوکیشن اسٹڈیز کرنی ہے اور بہت کرنی ہے. میں تو اس آئیڈیا کو کنٹیسٹ کرتا ہوں. واللہ سیریسلی اٹس فنی ٹو سے بٹ آئی ڈونٹ ایون بلیو کہ ایوری ون شوڈ گو انٹو ایجوکیشن. دیکھیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں اینڈ یو ول بی امیزڈ. ایون لٹریسی کسے کہتے ہیں؟ نوئنگ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. دیٹس لٹریسی ان فیکٹ. آپ پتہ ہے ایون ایٹ دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ واز ناٹ نیسیسری. Even literacy was not necessary. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam himself, I mean, like he was Ummi. Yeah. So education, وہ degrees لینا اور I'm questioning so many things. Yeah. اور پیرنٹس کہیں گے ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو بلکہ میں نے نا ایک اسٹیٹمنٹ رکھی ہوئی. اچھا یہ وہ کتاب ہے جو اباسڈس کا ٹائم پیریڈ ہے. Even at the time of the Abbasids they had a lot of institutions جہاں پہ پڑھا جاتا تھا. Can you imagine there were some scholars who were masters in their fields but they did not know how to read and write. How? میں آپ کو let me give you an example. So let me quote this example. تو ایک اس پہ میرا نا ایک اچھا ہاں جی ضرور آپ لکھ لیجیے گا. So the question was like for example ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابن القریہ. ٹھیک ہے نا. His was considered among the great orators celebrated for their eloquence in the classical Arabic. He learned it entirely by heart through oral instruction for he could neither read or write, technically an illiterate person. Wow. اچھا ون آف دا گریٹ ماسٹرز آف عربک لینگویج. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک اور بندہ ہے فقیہ. فقہا ہوتے ہیں نا فتواز. یعنی اب ایک بندہ کہ ایک فقیہ ہے ہی از گیونگ فتواز. تو اس کو تو ریڈنگ رائٹنگ مطلب اس کو تو بہت ہائی اسکالرشپ یعنی وی کنسیڈرنگ یونیورسٹی کا بھی ٹاپ لیول کا پروفیسر ہونا چاہیے. اینڈ ہی واز لائک دیٹ اینڈ ہی واز اے ڈیبیٹر ہی واز اے پولیمسسٹ ایز ویل. تو کہتے ہیں ابن التبان ایک شخص تھا. A law student of Ibn Aqil used to carry on disputations, issue fatwas and teach law. Issue fatwas and teach law. All from memory, although technically he was an illiterate. He did not know how to read and write. اس کو میں اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اکثر جیسے اگر میں خود کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق ہے تو میں جب بھی کسی کو ریکمینڈ کر رہا ہوں میں پش کر رہا ہوں کتابیں پڑھنے کے لیے اینڈ جب وہ تھوڑا ریزسٹنس شو کیس کرتا ہے تو ایسے کہ اٹس فائن اگر آپ کتابیں نہیں پڑھیں بٹ سی کہ آپ کا وہ ماحول ہے آپ کیا اسکالرس بیٹھ رہی ہیں اور لیکن اب اس میں میرا یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس اس طرح کے مواقع ہیں بہت زیادہ جہاں پہ اسکالرس اویلیبل ہیں. اور ایک یہ میں ایک یہ کرٹیکلی بھی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اسکالرز نے بھی اپنی ایک باؤنڈری بہت سخت بنائی ہے ویئر وی گیٹ مطلب بہت ہارڈ ہے ٹو اپروچ دیم اینڈ سٹ ود دیم. اور وہ پرانی جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں سارے لوگ ان کے لیے بہت ایزی ایکسیس ہوگا ٹو دیٹ اسکالرز. یا تو اگر ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ ایک ہو سکتا ہے. ہم لیٹس سپوز کوئی چاہ رہا ہے کہ میں لٹریسی میں نہیں جانا چاہتا, میں جو کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم ہے پورا ایک نہیں جانا چاہتا, تو اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ آپشنز اویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہے آج کے دور میں؟ بالکل ایسی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں اوبیسلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں صحابہ سے بھی ملتی ہیں, بہت زیادہ اس پہ ایمفسس تھا, وہ نا 2-3 چیزوں پر تھا. اور میرا خیال ہے میں what I'm trying to say to the parents and as well جو میں آپ سے ڈسکس کرنا اگین میں بہت زیادہ اس پہ سیدھی سی بات ہے میں ایک ڈسکلیمر بھی دے دوں, میں بہت کوئی ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں بٹ اوبیسلی میرا کوئی تو ذوق شوق ہے پڑھنا پڑھانا ہے, تو اس سے میں جو تھوڑی بہت باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جو ہمیں ٹائم پیریڈ ملتا ہے نا صحابہ کے دور میں, تو کچھ چیزوں کے اوپر وہ بحال کیا کرتے تھے. سب سے پہلے قرآن مجید کا علم, یہ اٹ واز نیسیسری. تو قرآن مجید, اور اس میں بھی بنیادی طور پہ میمورائزیشن پہ زیادہ فوکس تھا اور عمل پر زیادہ فوکس تھا. تو ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں باقاعدہ صحابہ دی یوز ٹو اسٹڈی اور اپنے بچوں کو باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے اور باقاعدہ سکھایا کرتے تھے. دوسری چیز جو ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ نظر آتی ہے اگر ہم پیورلی تربیہ یا ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے بات کریں, تو ہمیں وہ دوسری چیز نظر آتی ہے poetry and language. اچھا it's not about how to read and write, it's about oral memorization and learning the یعنی ادب دکھانا through oral discussions, right? ٹھیک ہے نا. تو میموری یاد باقاعدہ وہ نا باقاعدہ کھڑے یعنی یاد کروایا کرتے تھے
پوئٹری کو یاد کرواتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو, کیونکہ زبان جب آپ کو آتی ہے نا اچھی, سو کائنڈ آف یہ چیز بہت کمیونیکیشن اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک لیڈرشپ کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سوری میں بہت زیادہ حفاظت بات کر رہا ہوں میں نے, کیونکہ میرے ذہن بہت چیزیں چل رہی ہیں, سو ایکسکیوز می فار دیٹ. سو ایک آئی تھنک اٹ واز مارٹن لوتھر کنگ, آئی تھنک جونیئر, اور مے بی دی میلکم ایکس فار ایگزامپل, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ریمبر کہ ان میں سے کون بندہ تھا. تو آئی واز ریڈنگ ونس اباؤٹ ہز بایوگرافی. تو اس کو جب جیل میں ڈالا گیا تو what he did was کہ he memorized ڈکشنری. آپ بتائیں, آپ ماشاء اللہ لٹریچر کی ہیں تو یو نو کہ باقاعدہ آپ کا لٹری کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے لینگویجز آتے ہیں. سو شیکسپیئر کا آئی تھنک 24,000 تھا کچھ, مجھے یاد بھی یاد ہے. سو he memorized those words, تاکہ کیوں, بیکاز he used it in oration. جب وہ باہر آیا تو اس نے ایسی سے the right choice of language, the way you express themselves, یہ بہت انفلوئنس کرتی ہے انسان کو. بیکاز ایرسٹوٹل کی اس پہ کتاب ہے دی آرٹ آف ریٹرک, پوری کتاب ہے, اور وہ کس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بات کرتا ہے کہ جسٹ بائی مینس آف کمیونیکیشن کس طریقے سے ہم میسز کو لیڈ کر سکتے ہیں. سو اگین دیٹس اے پوائنٹ. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کے گئی حلیمہ سعدیہ, اس انوائرمنٹ کے اندر پرائمرلی وہ نا وہ یہ بھی تھا کیونکہ دیر واز این آئیڈیا کہ اربن لائف کے اندر, اور خاص طور پہ سٹی لائف کے اندر نا, لینگویج کوئی بہت زیادہ اس طرح پیورٹی فارم میں ریٹین نہیں ہو پا رہی تھی. سو اٹ واز مور آف اے, کیونکہ جو آپ کی اصل جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ پرزرو ہوتی ہے, یعنی جو آپ کے رورل ایریاز ہوتے ہیں, دے آر اوے فرام دا سویلائزیشن سو کال, رائٹ. تو ہمارے پاس کئی مثالیں ایسے ملتی ہیں. سو مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ مثال یہ ملتی ہے کہ ایون دا اسکالرس جب وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے لینگویج کے ایشو میں, تو وہ جاتے تھے ایسے پرانے علاقوں میں چلے جاتے تھے عربوں کے. دوز ویری ویری ڈفرنٹ فرام دی کائنڈ آف سٹی لائف. اچھا میں سٹی کر رہا ہوں, ناٹ ان اے ماڈرن فارم آف سٹی, یعنی مکہ اور شہر اور تھوڑا سا دیہات, جسے بدو کہتے تھے, بیڈونس. یہاں پہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس, ہاں ایکسٹرنل انفلوئنس کم تھا, لٹرلی تھا. تو اچھا بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ فار ایگزامپل اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں آتی ہے کہ قرآن میں سورۃ القاف کے شروع میں, قاف والقرآن المجید, سوری قرآن مجید میں ہے ان هذا کیا ہے, استغفر اللہ, وہ ہے کہ عجب آتا ہے الفاظ میں, صاد والقرآن, ہاں اچھا ٹھیک ہے سوری, چلیں میں بتاتا ہوں بعد میں ڈال لیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے عجبہ. اب یہ جو لفظ عجبہ تھا, اب یہ جو لفظ عجبہ آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غالباً یہ تفسیر ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب قرآن عربی زبان میں ورڈ عجیب استعمال ہوتا ہے. عجیب, عجیب سم تھنگ, اچھا عجیب کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک obvious something that ہمارے ہاں عجیب ہوتا ہے سم تھنگ اسٹرینج, لیکن عربس کے ہاں اسٹرینج میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ یعنی سم تھنگ اسٹرینج اینڈ دیٹ امیزز یو, ان فیکٹ it creates an awe, beautiful word. تو انہوں نے کہا کہ عجبہ جو ہے, تو انہوں نے کہا کہ they went کہ یہ عجبہ ورڈ جو ہے نا عربس میں یوز نہیں ہوتا. تو کچھ لوگوں نے نا اعتراض اٹھایا, یہ تو قرآن جو ہے کون سی لینگویج یوز کر رہا ہے. سو عربس were very sensitive about the choice of words and the language. تو کہتے ہیں کہ میں گیا, میں ڈھونڈنے گیا, میں کسی نا دیہاتوں میں گیا, تو میں نے کہا وہاں پہ جا کے میں کسی سے جو ہے نا وہ میں سنتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں جا کے کہ یار یہ ورڈ کیا عرب یوز بھی کرتے ہیں کہ نہیں, کس. تو کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ گیا ہوں, تو وہاں پہ جا کے میں دیکھا ایک خاتون جو تھی وہ اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ عجبہ, یہ بڑی عجیب نا, وہاں پہ وہ ورڈ یوز کیا. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ تو ایکچوئل بیڈوئنس کے ہیں. تو ایگزیکٹلی I couldn't recall that incident, but that was an amazing incident that tells us کہ باقاعدہ آپ کے پاس جو رورل ایریاز تھے وہ ایکسٹرنل انفلوئنسز سے بچے ہوئے تھے. But now today, unfortunately, Abu Bakr, it's next to impossible. And why it's impossible? Because of social media, ایک ایسا انفلوئنس ہے کہ ایسی جگہوں پہ آپ پاس فورن کلچر پہنچ چکا ہے کہ یعنی ایک قسم کی نا انکروچمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ انویژن ہے فورن کلچر کی. میں اس کی آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. سو دیر واز اے ٹیچر آف مائن when I was studying in مدرسہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں مدرسے میں پڑھا. So he used to teach us a critique. He used to teach us a critique on the Western philosophy. So he was talking about the culture and how it's influencing us, invading us, in fact. تو انہوں نے اپنی والدہ کی مثال, he started trying, you know. کہتی ہیں کہ میری والدہ وہ ہیں جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, اور وہ گاؤں کے ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ ہمارے گھر نہ ٹیلی ویژن اور نہ ہمارے علاقے میں کسی کا ٹیلی ویژن. ایک قسم کی جسے کہتے ہیں نا الیکٹریسٹی بھی بڑی دیر بعد آئی ہے اور سارا کچھ. تو کہتی ہے کہ آئی واز نا, تو میں ایک دفعہ نا, اب وہ ماشاء اللہ جوان ہو گئے تو ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو نا کہتا ہے کہ میرے بچے, ایک دفعہ میں اپنی اماں کے پاس بیٹھا ہوا, تو اماں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے کب منگل سوتر کہتے ہیں اس کو, شادی کے لیے ہوتا ہے نا منگل سوتر, میں اپنے بچے کے لیے کب منگل سوتر جو ہے نا وہ لے کے آؤں. تو آئی واز شاکڈ کہ منگل سوتر, اماں کہاں سے منگل سوتر کہہ رہی ہیں. اینڈ کہتی مجھے باقاعدہ رونا آ گیا, کیونکہ اماں نے وہ بیسکلی اپنی
کچھ آس پاس جو فرینڈس تھیں خواتین ان سے سنا تھا اور انہوں نے ٹیلی ویژن سے دیکھا تھا فلمس کے اندر ہالی ووڈ. انڈین ڈراماز. ہی کرائڈ کہ یار کس طریقے سے کس لیول کہتا ہے مائی مدر وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو بی انفلوئنسڈ بائی دیز تھنگس. لیکن جب ان کے منہ سے میں نے لفظ سنا منگل سوتر اور یہ وہ کہ یہ کہاں سے کہہ رہی ہیں, اور میں نے کہا یار یہ تو فلموں میں آتا ہے لفظ, اور فلم کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو آئی تھنک وہ ایک جو ڈسٹنٹ فرام دا ڈیٹیچمنٹ فرام دا ماڈرن ڈے جو لائف ہے نا, وہ ایک بہت زیادہ نیسسری ہے ان اے سینس کہ اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ ایک قرآن تھا, پھر آپ کو پوئٹری لینگویج یعنی لینگویج اور ادب سے نا آپ کو نفاست آتی ہے. سوری میں بہت زیادہ بول رہا ہوں تو آپ مجھے پلیز انٹرجیکٹ کریں. So you mentioned کہ جس طرح سے the people who were academics, when if they would dedicate their lives to studying Islam and everything, the community would really support them. ٹھیک ہے, like they would end up paying for them. تو وہ ایک in a way ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک سوشل پریشر بھی تھا اس ٹائم کے لوگوں کے اوپر کہ اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی اس چیز کے اوپر, so they have the support from the community and also the pressure as well. بالکل. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے ابو بکر, اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو نا تھوڑا سا کمرشلائزیشن آف نالج سے بھی نکلنا پڑے گا. یعنی اگر آپ نالج کی کوالٹی چاہتے ہیں نا, سو اوبیسلی وین یو آر پیئنگ, اور اس کتاب کے اندر رائز آف کالجز کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو سسٹم کس طرح آپریٹ کرتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, تو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس ور مینلی اسٹائپنڈس ہوتے تھے, اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ یا پھر باقاعدہ انڈومنٹس ہوتی تھیں, اوقاف جسے ہم کہتے ہیں, تو ان سے پیسے ملتے تھے. تو اسٹوڈنٹس یوز ٹو گو اینڈ لیو ود دا کمپینینشپ, صحبہ بہت ضرورت ہوتی تھی. یو ہیو ٹو لیو, جیسے کہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ باقاعدہ امام مالک کے پاس لے کے گئیں اپنے بیٹے کو, ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اس کو اپنے پاس رکھ لیں. تو اچھا, اور ہر بندے کو ملتی بھی نہیں تھی صحبہ, استاذ کے پاس اتنے لوگ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے وہ ہی وڈ سلیکٹ اینڈ چوز. انٹرویو ہوتا تھا باقاعدہ ایک قسم کا انفارمل سا, وہ کہتے تھے اچھا یہ بچہ ذہین ہے اس کو میں لوں گا, اور وہ دیکھتا تھا کہ میری لیگیسی یہ لے کے چلے گا آگے. سو اگین دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کمرشلائزیشن سے ہمیں باہر نکالنا ہے, آپ کو ایک قسم سے وہ نکالنا ہے. تو یہ جو چیز تھی ہمارے نظام میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اب کمرشل پروجیکٹ, بیکاز میں او لیولز اے لیولس میں نے کیا ہوا ہے, آئی نو فار اے فیکٹ کہ مجھے یاد ہے کہ میری کلاس کے اندر لڑکے کس طرح استاد سے بدتمیزی کرتے تھے, اور استاد کو آئی ریکال کہ اے لیول کی کلاس تھی, میتھس کی کلاس تھی, وہ اسٹڈنگ دیئر, تو ٹیچر نے کوئی سخت بات کہی. سو لٹرلی ون مائی کلاس میٹس ہی سیڈ ٹو ہم کہ انہوں نے کہا کہ کلاس سے باہر نکل جاؤ. تو اس نے کہا I won't leave the classroom because my father has paid for this. And literally this is what he said. میری آج تک وہ ورڈز یاد ہے. So this commercialization of project کہ جی, اور دوسری بات ہے کلاس میں آپ بیٹھے میں, تو جیسے اگر آپ نے فیس نہیں دی you cannot attend the class. So this idea یہ کیا کر رہا ہے, یہ اس چیز کو ری انفورس کر رہا ہے. But isn't it also the fact کہ parents are discussing these things at their in their yes, homes, and parents کہ بھی ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں, ہم نے ٹیچر کو خریدا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں اور انسٹیٹیوشن کے اوپر پریشر ہے اس چیز کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مدارس میں, چونکہ میں مدرسے سے پڑھا ہوں, تو I know for a fact کہ مدرسے کے اندر فیس نہیں ہوتی, وہاں پہ ٹیچر سینٹرڈ لرننگ ہوتی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے نا, ٹیچر سینٹرڈ, although teacher is a very expert person at that time, even at the time of the Prophet, لیکن ہمیشہ ٹیچر سینٹرڈ لرننگ تھی. And I do question the idea of the student centered learning. We can find a gap, we can find a balance between both. I do understand کہ بالکل آؤٹ رائٹلی ایک چیز کو بہت زیادہ میگنیفائی کرنا, دوسرے کو بالکل ٹریولائز کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. But at the same time I do believe کہ ٹیچر سینٹرڈ لرننگ تبھی ممکن ہے جب ایک کمرشل, یعنی ٹیچر کو دینے والا کوئی اور ہے. He is not bound by the organization itself, کیونکہ اچھا باقاعدہ حکومتیں دیتی تھیں, ان کے اسٹائپنڈز ہوتے تھے, یعنی خلیفہ کی طرف سے آتا تھا اس کو پیسے, تو وہ he would be free کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں کسی کے پریشر میں نہیں ہوں. سو آئی ڈو بلیو کہ ایک پریشر تو ایگزسٹ کرتا تھا, اور یہ پریشر اچھا ہے کہ سوسائٹی کا ایک جنرل پریشر ہے, بٹ ناٹ اسپیسیفکلی ون اور ٹو انڈیویجولس. تو اس کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ ایک جو لوگ ڈیڈیکیٹڈ تھے یوز ٹو, اچھا وہ بہت منیمل بھی تھا, یعنی وہ بہت کوئی ایسا نہیں تھا کہ ریگولر جو ہے مل رہا ہے. کبھی دے ہیڈ ٹو گو ہنگری. میں نے ایک دفعہ ہمیں ملتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز لائنگ آن ہز اسٹمک, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ درد, کیا تمہیں درد ہو رہی ہے؟ میں نے کہا, کہتی ہے بالجوع, ہاں بھوک کی وجہ سے. میں نے کہا جی ہاں میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, بیکاز آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ایٹ. تو یہ بھی ٹائم پیریڈ آتے تھے کچھ دن کچھ بھی نہیں ملتا تھا, بٹ دیٹ واز obviously. تو ہاں, تو یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو مینشن بھی کیا کہ کمرشلائزیشن کی وجہ سے کتنا زیادہ مسئلے کریٹ ہو گئے ہیں, اور میں جو پرسنلی فیل کر رہا ہوں اس ڈسکشن کے بعد وہ یہ کہ مین ڈفرینس یہ ہے کہ ان ٹائمز میں علم واز دا پرائرٹی, جی ابھی علم از ناٹ دا پرائرٹی. اگر علم ہی کی بات کی جائے تو پھر ہمارے پاس ایونیوز دو بن رہے ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی آپ کی بات کے بعد. ایک یہ ہے کہ تھرو لٹریسی, کتابوں کے تھرو, اور ایک تھرو اساتذہ.
اب کیونکہ یہاں پہ کمرشلائزیشن والا سارا پارٹ ہے اینڈ اساتذہ والا اٹ وانٹ پے آف. اگر آپ اس طرف چلے بھی جائیں وہ علم حاصل کر بھی لیں بٹ یو وانٹ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ ان دا کنٹمپریری سوسائٹی. آپ کو جاب نہیں ملے گی اینڈ آل, بے شک آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے. سو ہوتا پھر یہ کہ یو چوز دس پاتھ جہاں پہ آپ نے لٹریسی کرنی ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, ڈگری حاصل کرنی ہے, بے شک آپ کو علم پہ کمپرومائز کرنا پڑے. تو میرا خیال ہے ریکوائرمنٹ میں ہی بہت بڑا فرق آ گیا. ایسے ایگزیکٹلی اس میں ایک تھوڑا سا بھی آئیڈیل بھی زیادہ ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن جو آپ کے ٹیچر جیسے تم بات کر رہے ہو, آپ بات کر رہے ہو کہ بھائی یو نو ٹیچر پھر پڑھائی یا علم کو سائڈ پہ رکھ کے اور وہ پھر یا تو صرف کمرشلی اپنا, میرا خیال ہے یہ سب کے اوپر اپلائی. پیرنٹس بھی یہ چاہتے ہیں, پیرنٹس کو بھی اگر آپشن ملے کہ ایک ایونیو ہے جہاں پہ آپ کے بچے کو علم ہی علم ملے گا, صحبت اچھی مل رہی ہے, اور ایک ایونیو جہاں پہ وہ اس پاتھ کو فالو کرے گا اور ایونچولی جاب حاصل کر لے گا. وی آر سٹنگ پیرنٹس ول آلسو بی کمفرٹیبل ود کہ ہم اس پاتھ کو چوز کریں. وائی آلویز ایجوکیشن, یعنی ایجوکیشن کو اگر میں ماڈرن سینس میں لے رہا ہوں تو دیکھیں میں نے بتایا, میں آپ کو بتاتا ہوں منیمم ریکوائرمنٹ ایک پیرنٹس کو کیا کرنی چاہیے. اینڈ آئی بیسڈ اپان مائی اسٹڈیز اینڈ انڈرسٹینڈنگ, قرآن کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک آبلیگیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قرآن کا ایک حق ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے. تو سب آئی تھنک اگر کوئی مجھے پیرنٹس نے واٹ از دا بیئر منیمم جو ہمارے اوپر ذمہ داری اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنا. دیکھیں یہ آج کل کے دور کی پرابلم ہے جو میں نے آپ کی بھی اور اپنی پرابلم مینشن کی, کیا میں اکاؤنٹنٹ اینڈ یو این انجینئر. ہم کیوں بنے؟ بیکاز ایک سوسائٹل پریشر ہے, ایک ایکسپیکٹیشنز ہے, فیملی کی بھی آبویسلی سوسائٹی کی وجہ سے بنی نا. وائی ڈز ایوری ون نیڈس ٹو گو ٹو دی ایجوکیشن؟ بھائی آپ کو بھائی ایک میں نے خود دیکھا ہے اپنے دوستوں کو, دے آر ویری گڈ بزنس مین. نہ ان کو پیسے, وہ صرف جناب کوئی بندہ لم سے پڑھ رہا ہے, کوئی ہارورڈ سے پڑھ رہا ہے, اور آ جا کے کیا کرنا ہے, کپڑے بیچنے ہیں اس نے جا کے دکان پہ, باجی کی دکان میں. مطلب وہ پاگل آدمی ہے کہ بچے کو آپ بجائیے پڑھا, لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے, وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ نارم ہے, کلچر ہے. سو اور اس کی وجہ سے بچوں پہ پریشر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ نہیں ہے پڑھنے والا, یار ایک بچہ نہیں ہے تو آپ کیوں ڈال رہے ہیں. ہاں کچھ بیسک چیزیں جو میں سمجھتا ہوں, قرآن مجید کی آبلیگیشن, قرآن مجید کی ریسیٹیشن آنی چاہیے, قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے. دوسری چیز, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, دیٹس اٹ. نمبر 2. نمبر 3, ان کو بیسک ایگزسٹینشیل کویسچنس, عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بیسک ایلیمنٹری اسکولس کے اندر یہ ہوتا تھا, یہ مینڈیٹری ایجوکیشن ہوتی تھی. اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. بیسک ایگزسٹینشیل کویسچنز انسان کے, زندگی کا مقصد, میں کیوں آیا ہوں, میں کہاں آیا ہوں, میں کیسے آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور واٹ از مائی آبجیکٹیو لائف, میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. 5ویں چیز بیسک مینرس, آداب اور اخلاق. اینڈ یو کین یو نو اس کو آپ لٹریچر کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, یعنی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لٹریچر پڑھا رہے ہیں تو اس میں آداب بھی بتائیں, بیٹا بات کیسے کرنی, ہاؤ ٹو, واٹ از دا رائٹ چوز آف ورڈس, ٹھیک ہے نا. ایموشنس, وہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے ساری وہ اس کے اندر آ گئی. آداب اور اخلاق, مینرس سکھائیں, جس کو ہم تربیہ کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں. اور آخری چیز کیا ہے, میکسیمم, کہ آپ ان کو کوئی اچھی اپنی زبان میں پوئٹری یا لینگویج کو کوئی اسکلس دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ ذوق شوق رکھتا ہے اور وہ اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, تو پھر آپ اس کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے کے جائیں. ایکسل ان ایجوکیشن, بیکم اے سائنٹسٹ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو. لیکن باقی کو ہو سکتا ہے ایک بندہ نہیں بننا چاہتا, اس کو بزنس میں لے جائیں, کسی کو کریں. یہ جو اس اصل میں بات یہ ہے کہ اس سسٹم ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکلیں. دا پرابلم از کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے پیرنٹس کی انرجیز کنزیوم کر رہا ہے, میری اور آپ کی انرجیز کنزیوم. مطلب مجھے ایک بات بتائیں, بہت سے لوگ شادی کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ دا ریزن از کہ جی ابھی بیچلرز نہیں ہوا. یہ مطلب ایک کامن آپ نے لفظ استعمال کیا, بیچلرز ہیز ٹو بی ڈن. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں there were only two categories, young and adult. یہ جو اتنی زیادہ انفینسی, پھر ٹین ایج, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اب ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ ٹین ایجر ہے ابھی, اٹس اے بیبی, یہ پیمپرنگ سسٹم ہے, یہ پورا کنزیومرزم ہے. دیر از نتھنگ مور, ٹھیک ہے نا, پیور کنزیومرزم ہے. آپ کو کمرشلائز کیا اس چیز کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹین ایج کے ایک پورے خاص پروڈکٹس ہیں لائف اسٹائل کے اوپر, پھر انفینسی کے لیے خاص پروڈکٹس ہیں لائف اسٹائل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ینگ ہوتا تھا اور اڈلٹ ہوتا تھا. حضرت عائشہ کی جلدی شادی کیوں ہوئی؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, میرے اس پہ پورا پوڈ کاسٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ ان چیزوں کی ہے, شی واز جسٹ اے چائلڈ, اور اللہ معاف کرے یہ کر دیا. بھائی چائلڈ کی جو آپ کے یہاں ڈیفینیشن ہے, یہ ماڈرن ڈیفینیشنز ہیں. پرانے دور میں اگر ایک بچہ جو ہے وہ جیسے ہی اپنا شعور سنبھالتا تھا, he would deem to become what, اور اسے ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھائی اب آپ اڈلٹ ہو گئے ہو. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ وہ اپنے کھلونے سے کھیل رہی ہیں, وہاں پہ وہ آٹا بھی گوندھ رہی ہیں. اب مطلب گھر کی ساری, she was perfectly fine woman who could take care of the house entirely. لڑکے کیا ہوتے تھے, ان کو اسکل سکھائی جاتی تھی جا کے کس چیز کی, وہ جو ہے نا سباحہ, وہ سوئمنگ کی, اور پھر اس کے بعد وہ آرٹری, اور پھر وہ تلوار بازی, ٹھیک ہے نا.
یہ ساری چیزیں بیسک پریمیسز یہ ہے کہ ان کو ریئل لائف کے لیے تیار کیا ریئل لائف جائے. کے. تو آج کل کے دور میں ضروری نہیں کہ آپ نے آرٹری وغیرہ سکھانی, آپ سکھائیں بزنس اسکلس کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ ایون دو وہ تھوڑا سا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, ہمارے چائے والا جو پورا کانسیپٹ ہے نا, سو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یار اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے, کچھ نہ کچھ اس میں دیکھیں. وائی از اٹ اپیلنگ, بیکاز اس کے اندر کچھ ایک بیسک سینس ہے. لیکن ہمیں یہ نا پیرنٹس کو یہ اپنے اوپر یہ جگرا برداشت کرنا پڑے گا کہ میرا بچہ illiterate یعنی ان پڑھ ہے, یعنی اس کو ان پڑھ سمجھا جائے گا. اگر ایک بچے نے صرف قرآن پڑھا ہے, اس کو بیسک ایگزسٹینشیل کوسچنس کا پتہ ہے, اس کو بیسک مینرز آتے ہیں, اور اس کے ہی اونلی نوز ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, لیکن وہ کسی ایجوکیشن سسٹم سے نہیں گزرا, اس نے اے لیولز یا میٹرک ایف ایس سی نہیں کیا ہوا, تو معاشرے کی نظر میں وہ ان پڑھ ہے. آپ کو ماننا پڑے. جس دن آپ نے یہ بیچ اپنے فخر سے قبول کر لیا, تو اس ٹائم آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بھی اس سسٹم سے باہر نکل گئے. آپ جو ایجوکیشن کا مینشن کر رہے تھے نا کہ اس کا جو کمرشل اسپیکٹ ہے, پچھلے دنوں میں ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ وائی از اٹ کہ ہر ڈگری 4 سال کی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اگر فار ایگزامپل سول انجینئرنگ کا اسکل ہے وہ شاید 1 سال میں بھی مجھے مل جائے. اگر کوئی سائیکالوجی کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو شاید اس کے لیے مجھے 4 سال گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ملٹیپل اسکلز ہیں, بٹ ہر ایک ڈگری کے لیے مجھے 4 سال کیوں چاہیے, وچ پروفز کہ یہ ایک کمرشل ماڈل اینڈ آل. ہمارے ایک استاد ہیں, ماشاء اللہ آپ کے بھی استاد ہیں, ڈاکٹر رشید صاحب نا, تو ان کا ایک دفعہ ایک لیکچر تھا, تو میں نا آپ کو سامنے تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن سیکس ٹو پریپیئر انڈیویجولس فار 2 things: to serve the state, and the second is to make good consumers. These are the 2 objectives of the modern education system. اور انہوں نے کہا کہ modern education is purely reduced to material gain because of in its foundation it lies to techno science. Techno science جو ہے نا, it's all about bringing in to be able to actually آپ بتائیں نا, آپ نے ٹیکنالوجی کے اندر ایکسل کرنا ہے. Why technology? Because it brings about something. So there was a time where science knowledge was not limited to something جو اصل میں کوئی مٹیریل چیز پروڈیوس کرنی ہے. فار ایگزامپل کہ میں اگر کچھ سیکھ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں نا فلاسفی کے اوپر بڑے مزے کا مذاق ہے. تو فلاسفی کے ایک دفعہ ٹیچر پڑھا رہا تھا بڑا گہرائی میں جا کے بیچارہ فلسفہ پڑھا, تو بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے آگے, وہ بھی فلسفہ پڑھ رہے تھے. تو ایک بچے نے سوال کیا کہ سر اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا, یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ فلاسفی پڑھاؤ گے, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. فلاسفی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ایکسیپٹ کہ آپ پڑھو اور پڑھاؤ, پھر وہ پڑھو اور پڑھاؤ, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہے. میتھس کے بارے میں بھی ہاں بالکل ایسے میتھس جو ہم پڑھتے ہیں کون استعمال کرتا ہے. اچھا اب فلاسفی ڈپارٹمنٹس کیوں اتنے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا وہ بالکل لیک آف اینی ریسورسز اور بالکل ویران اور وہ ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ باتوں کا ہمیں کیا فائدہ. یعنی یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو یا کانسیکوینشلسٹ پرسپیکٹو. یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو یہ ہے کہ کچھ پروڈیوس کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ آج کل کی ماڈرن سائنس جو ہے وہ ٹیکنو ایجوکیشن, ٹیکنو سائنس ان اے سینس ہے کہ اٹ شوڈ پروڈیوس سم تھنگ. آپ دیکھیں آپ نے بیچلرس کا تھیسس لکھا ہوگا, سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی تھیسس لکھتے ہیں آپ کیا پروڈیوس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس چیز سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا, فلاں کو کیا فائدہ ہوگا. اچھا اب فائدہ ان اے سینس کہ باقاعدہ ان اے مٹیریل سینس, ناٹ ان اے سینس. ابھی اگر کوئی بندہ کہے جی میں قرآن کے اوپر اسی ورک کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو سکے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل فار دیم. سو یعنی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیٹ از وٹ دے آر ایکچولی لوکنگ ایٹ. تو ایک ٹیکنو سائنس, تو میرا خیال ہے اگر یہی پروڈیوس کرنا ہے نا, تو اس کے لیے پھر اسکل بیسڈ ایجوکیشن از فار بیٹر, از انف. اچھا یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ سے میں ایجوکیشن کو یا پھر ایکیڈیمیا کو اسپیسیفکلی جہاں پہ آپ ایکسل کر رہے ہیں, پروفیسرشپ اور یہ ساری چیزیں, ان کو میں ٹریولائز نہیں کر رہا. وہ ایک بندے کا انٹرسٹ ہے کتابیں پڑھنا, کتابیں لکھنا, ہم اس چیز کو بہت زیادہ, یہ ہماری بھی لیگیسی کا پارٹ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ از ناٹ نیسسری فار ایوری سنگل انڈیویجول. اور وہی والی بات ہے کہ اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ میں یہ کہنے لگی تھی کہ دیکھیں اگر ہم فار ایگزامپل ان دا لاسٹ 5 ڈیکیڈز ہم اس چیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی جیسے رائٹ ناؤ اے آئی کا ایک آبسیشن اسٹارٹ ہو گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان ڈگریز کو پرسیو کریں, فیوچر اسی میں ہے, اسی میں جابس ملیں گی. آج سے 10-20 سال پہلے اس طرح انجینئرنگ اور میڈیکل کو لوگ بہت زیادہ پرسیو کر رہے تھے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ دس ہیز بیکم این obsession آف دا سوسائٹی ایز ویل, کہ وہ سرٹن چیزوں, سرٹن کریئر پیتھس کے اوپر obsess کرتے ہیں, اور پھر وہ اتنی سیچوریٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ, اینڈ دین دے ڈونٹ نو what to do with that skill anymore. Exactly. And then there's something new that comes up, and then they don't know how to move forward with that. بالکل exactly, that's the point. تو اصل میں وہی والی بات ہے کہ آپ چیزوں کو جتنا فلوئڈ رکھیں گے, جتنا اوپن رکھیں گے, لوگ اتنی زیادہ انوویشنس کریں گے. ناٹ ان دس اسپیسیفک ٹیکنالوجی. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, وہاں پہ دی الٹیمیٹ گڈ از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یعنی اگر آپ ٹیکنالوجی کے اندر ایکسل نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب امیجن کریں کہ ایک بچہ یہ کہتا ہے اماں جی کو, بیٹا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ان دا فیوچر. آئی وانٹ ٹو بیکم اے سائنٹسٹ اور مے بی این ایسٹروناٹ فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, تو یا ایسٹرونامر, یہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اور ایک کمپیریزن میں آئی وانٹ ٹو ایکسل ان اردو لینگویج.
کہیں ہے سیریسلی کیا ہو گیا Nightmare for بچے the تو یہ کہہ parents. رہے بیٹا تو کیا کر رہا ہے. مجھے یاد ہے میری اماں نے نا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی اماں سے کہا دیٹس اے فنی تھنگ بائی دا وے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ اماں میں نے کہتی کیا پڑھنا. تو میں نے پہلے انجینئرنگ کرا تھا, پھر مجھے مدرسہ چونکہ جانا تھا, میں نے 10ویں ایگزام کی الحمد للہ. تو آئی ہیڈ ٹو جسٹ لیو دیٹ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں انجینئرنگ نہیں کر سکتا فل ٹائم. تو اے لیولس کے بعد آئی جسٹ وینٹ انٹو, میں نے پھر دیکھا کوئی ایسی چیز میں جو پارٹ ٹائم کر سکتا ہوں. سو ACC واز اے گڈ آپشن ایٹ دیٹ ٹائم, کہ ایوننگ میں کالجز ہوتے تھے, آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ مارننگ میں مدرسہ پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اماں سے کہا اماں میرا انٹرسٹ سائیکالوجی میں, آئی وانٹ ٹو بیکم اے سائیکالوجسٹ. اس کا کیا فائدہ تجھے, یہ فلسفہ ہے سارا, چھوڑ اس کو, تو جا کے کوئی ایسا کام کر کے جس بات میں کچھ ارن کر سکے. سو دس مائنڈ سیٹ از دیر, اور وہ ٹھیک ہے, دیٹس اگر ماڈرن نیڈس کو اگر آپ کیٹر کریں تو دیٹس فائن. لیکن اس کو پھر وہ نا جیسے کہتے ہیں نا پورے سسٹم میں کہ آپ نے اتنے 4 years 6 years 8 years 12 years, میں نے بتایا کہ ون آف دا گریٹ اسکالرس آف دا پاسٹ اینڈ مینی اسکالرز آف دا پاسٹ دے ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, مینی پیپل. اینڈ ایون اف دے نیو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, دیر واز ناٹ لائک میں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, میں نے کیا کچھ کیا, نمبر آف اسٹوڈنٹس دیٹ یو پروڈیوسڈ, آپ سے کسی نے کتنا سیکھا ہے, دیٹ از آل وٹ میٹرڈ ان فیکٹ. سو آئی تھنک کہ اس سسٹم سے جتنا ہم باہر نکلیں گے, اور صحابہ کا سسٹم بہت فلوئڈ تھا, بہت ریلیکس تھا. ہمیں نظر آتا ہے خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے رکھا ہوا تھا. خواتین آئی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی پڑھنا چاہتی ہیں. باقی صحابہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ہمیں بھی پڑھائیں. آپ نے کہا چلو فلاں دن رکھ لو, اس ٹائم میں آیا کروں گا اور اس ٹائم ہم پڑھ لیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن کس طرح ہوتی تھی, نماز کے بعد, وہ آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب نماز کے بعد مڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اسے دیکھتے. تو بیسکلی وہ اللہ کے رسول اس طرح بیٹھا کرتے تھے بیکاز ہی وڈ ایڈریس دی آڈینس فار سم ٹائم, ٹھیک ہے نا. خطبات بہت لمیٹیڈ ہوتے تھے, سرمنز بہت کم ہوتے تھے, اور سرکمسٹانشیل نالج زیادہ ہوتی تھی. سرکمسٹانشیل ایجوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہوئے, حالات پیدا ہوئے, قرآن آ گیا, اللہ کے رسول نے بتا دیا, یہ سسٹم. یہاں پہ اب میں جو کور جی ٹاپک ہے آپ کی بات سے میں اس کو دوبارہ سے ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنا کم ایکسپوجر تھا جو آپ نے بتایا, خطبات بہت کم ہو رہے تھے, لیکچرز بہت کم ہو رہے تھے. اگر ہم کمپیئر کریں اب کے زمانے سے, بہت زیادہ, اور یہ بہت زیادہ ہائپر انفارمیشن, ہائپر اویئرنیس کی انوائرمنٹ ہے, لیکن ہم اس کا امپیکٹ جو ہمارے کرداروں میں آنا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں آ رہا. تو میں سوال یہ بیسیکلی چاہتا ہوں کہ صحابہ کے وقت میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ اتنے لمیٹڈ ایکسپوجر کے باوجود ان کا جو کردار تھے وہ لائک ان کے کردار اسٹینڈرڈ بن گئے, اور ہمارے کردار اتنی انفلکس آف انفارمیشن کے باوجود کہیں میرا خیال ہے ان کے قریب بھی نہیں. تربیت فوکس تھا بیسکلی, وہی میں نے بتایا نا کہ مینرز پہ فوکس زیادہ ہے. نمبر آپ کتنا, وہ کہتے ہیں نا العلم لیس قیل وقال, یعنی علم یہ نہیں کہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا. the more you quote, آج بھی یہ کہتے ہیں نا, میں آپ کو کتنی چیزیں اپنی میموری سے ریکال کر کے ویسے ریفرنسز کے ساتھ بتا سکتے ہیں, بڑا نالجیبل ہے. اور یہ تھا نہیں. العلم, علم کیا ہے, جو بندہ اللہ کی خشیت ہے. مطلب یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے کلاسیکل ڈیفینیشن رہی ہے کہ اصل میں عالم وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, جس کی زندگی کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں نا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ ہے اس کے اوپر, یہ بندہ ہے عالم. کبھی بھی ہمیشہ ہمیں اسکالرس میں ایسے نمبر ایسے یعنی بہت زیادہ, اب آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ہمارے صحابہ میں بھی جو گریٹ ہمیں ابوبکر, عمر, عثمان, علی, ان کی بہت کم نریشنس ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا, بٹ ایک مطلب یہ کبھی اس طرح ورچو بھی نہیں تھا کہ آپ نے بیٹھ کے لیکچرز دے رہے ہیں اور یہ پڑھا رہے ہیں, کلاسز لے رہے ہیں تو آپ بہت ایجوکیٹڈ ہیں. نہیں, the definition was not. They were the کہتے ہیں نا the epitomes of epitome of scholarships, but they did not actually, ان کا کیا ہے, critical time period کے اوپر ان کی opinion matter کرتی تھی, and they used to deliver that, اور that's all what they did. نہ کتابیں لکھی, نہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ لیکچرز دیے. سو آئی تھنک کہ یہ جو ایجوکیشن کا جو ہے نا, اور جو تربیہ بیسڈ ہے کہ اخلاق اچھے ہیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پتہ ہے, تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے, آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اینڈ ہاؤ ویل گراؤنڈیڈ آر یو ان یور ویلیوز. یہ ایجوکیشن کی کورس ہیں رادر دین کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. لیکن اس کو شفٹ کرنا آج کل کے دور میں از دا بگیسٹ چیلنج, کیونکہ اس کا ایک ٹیبو ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اسٹمپ لگے گی کہ یار آپ کے بچے ان پڑھ ہیں, اسے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. نہیں, اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی تو ایک فیکٹر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وین finally Islam came to the society, they saw the society around them, they saw the world around them change, so they valued the positive change that was coming into their lives, because they وہ کہتے ہیں نا کہ without the absence of light, without the absence of darkness, you don't really value light. ٹھیک ہے. سو اب ہماری سوسائٹی میں اٹس اے ویری مکسڈ کائنڈ آف اے سچویشن رائٹ ناؤ. دیر از سو مچ گڈنس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از سو مچ ڈارکنیس. سو کوئی ایک بیلنسڈ ہمیں پرسپیکٹیو کہیں پہ مل نہیں رہا. سو ہم اس بیلنس کو سیکھ کرنے کے لیے پھر کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی اگر ہم اتنی ساری فار ایگزامپل ہم کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی مدرسہ سسٹم کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے, پیرنٹ کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے, لیکن پھر ایک مڈ وے کیسے نکالی جا سکتی ہے جہاں پہ ایوری تھنگ کمز ٹوگیدر
and people are actually able to internalize the things that they're learning. میں اسی کے ساتھ میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں گا، اسی کا بلڈ آن ہے کہ ہم نے یہ تو ایگری کر لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کردار سازی ہو بیسڈ آن کے صحابہ کے ایگزامپل اس کے اوپر، بٹ ہم اپنے اسکول اینڈ کالجز میں دیکھتے ہیں کہ اس کے نام پہ ہم کتابیں پڑھاتے ہیں بچے کو کہ کریکٹر کی بک پڑھا دی، ایک بک پڑھا دی، اینڈ دیٹ ڈز ناٹ پروڈیوس بالکل ایسے ہی. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آج کے دور میں ہم پھر کیسے وہ کردار سازی ڈیولپ کریں؟ اچھا وہ نا میں نے اپنے ایک استاد سے سوال کیا، تو ہمارا ایک پروگرام ہے یوتھ کلب میں علم اسینشلس کے نام سے، تو مجھے نا اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے، سیکنڈ سیمسٹر، تو سیکنڈ سیمسٹر میں کیا ہوا کہ مجھے دے گیو می دا سبجیکٹ آف تربیہ. ٹھیک ہے، اچھا ون آف دا، میں الحمد للہ ان کے کریکولم میکرز میں سے ہوں، تو میں نے اس میں بھی میں نے کہا تربیہ ہونا چاہیے بچوں کا، اور پوری اس کی کہانی ہے کہ وائی از اٹ نیسسری. اچھا اب میں نا ہمیں سوال میں پوچھا کہ میں کیا پڑھاؤں. اچھا میرے پاس وہ اگین دا پرابلم ہے کہ ایک آپ کے پاس 16 لیکچرز ہیں، ایک سسٹم ہے، آپ سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو وہ گھنٹہ، اب وی آر پارٹ آف دیٹ انفارچونیٹلی اسٹرکچر. اب میں نے کہا میں 16 گھنٹوں میں بچوں کی کیا تربیت کروں؟ کیا میں تربیت پڑھا رہا ہوں یا تربیت میں نے کرنی ہے؟ سو دیر از اے ٹو ڈفرنس بٹوین. اب ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم تربیت پڑھاتے ہیں، ایتھکس پڑھا دی، اخلاقیات پڑھا، اور ویسٹرن ایتھکس تو اللہ معاف کرے فلسفہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی اس حالت میں فلاں فلسفی یہ کہتا ہے، فلاں فلسفی یہ کہتا ہے، دیٹس اٹ. مطلب یہ تو بکواس ہے، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوں کہ میں نے نا ایک استاد، میں نے مختلف اساتذہ کے پاس گیا، میں نے کہا اچھا مجھے ایسا کوئی بتائیں کوئی کتاب، اب مجھے کچھ نہ کچھ مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ تو گزارنا ہے، تو میں کیا کروں گا وہاں پہ بیٹھ کے؟ سو شوڈ آئی جسٹ کیپ آن ریڈنگ اینڈ ریڈنگ، بکس پڑھاتا رہوں، بتاؤں کہ جی ٹاپکس کو ایڈریس کروں؟ تو ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، انسٹرکشنز یا پھر نصیحت کرنا، ایڈوائس کرنا، دیٹ از نیسسری، اوبویسلی دیٹس انٹیگرل پارٹ آف ایجوکیشن. تو مجھے انہوں نے ایک استاذ نے کہا کہ یار اصل میں نا جو پرانا جو سسٹم تھا نا تربیہ کا، وہ یہ بیسکلی تھا کہ ایک بندہ آتا تھا مثال کے طور پہ، وہ کہتا تھا جی میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نا، اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے بھائی نماز کیسے اچھی کی جا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں یار آپ پہلے یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور اس طرح کریں، وہ کریں، دیٹس گڈ پریکٹیکل ٹپس ہیں. تو نے کہا تھا نہیں کر رہا. کہتا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، آؤ وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آتے یہاں پہ کھڑے ہو. تو اب آپ نے تم نے کرنا نماز پڑھنی ہے، اور تم نے ڈیورنگ دیٹ نماز تم نے جو ہے نا اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ کہیں ادھر نہیں جانے دینا، اور تم نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی پڑھو. اسلام پھیرتا آتا تھا، ہاں بھائی کیسا فیل ہوا؟ جی نہیں ایسا نہیں، دوبارہ پڑھو. دوبارہ کھڑا کر دیا، تیسری دفعہ دوبارہ کھڑا کر دیا، چوتھی دفعہ کھڑے. تو مقصد جو تربیہ کا تھا نا وہ، اور وہ تبھی آتا ہے جب صحبہ کے ساتھ آتا ہے، کمپینین شپ. جو بندہ ساتھ، اچھا اس کے اوپر ایک نا استاذ کے اوپر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس 24/7 رہ رہا ہے، وہ میری ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، میں کھاتا کیسے ہوں، میں پیتا کیسا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. اور یہی کرتے تھے، اسی لیے ہمارے جو کلاسیکل اسکالر بہت اپرائچس تھے. وائی؟ بیکاز ان کے ساتھ لوگ رہتے تھے، وہ ان کا ایک ایک گھنٹہ ریکارڈ کرتے تھے، دیکھتے تھے کھاتا کس طرح، پیتا کیسے ہے، اس کا فلاں ٹائم کس طرح گزرتا ہے، مذاق کس طرح کرتا تھا، غصے میں آتا تب کیا کرتا ہے. وہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہوتی تھی، یعنی سرویلنس ہوتی تھی 24/7، ریئل لائف سرویلنس. اچھا تو وہ جو ہے نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ تربیہ کے اندر جتنا بھی ماڈلس ہیں جس میں ساری، آئی کین انشاءاللہ ہمارا ایک آج خود ہی انسٹیٹیوٹ میں وہ بھی ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا یہ والی، کہ اٹس آل بیسڈ اپان صحبہ، کمپینین شپ، انوائرمنٹ، اور پھر باقاعدہ پریکٹیکل ریئل لائف اپلیکیشن آف دیٹ نالج. میں بار بار اس بات کو ایمفسائز کر رہا ہوں، بار بار کچھ لوگ شاید بھائی سمجھ لیں، بہنیں سمجھ لیں، یا آڈینس سمجھ لے کہ یار میں ایجوکیشن کو ٹریولائز کر رہا ہوں ان اے سینس کہ ہمارے دین نے علم کی بہت بات کی ہے، سبحان اللہ. تو کتابیں پڑھنا، قرآن یعنی حلقات اور دروس، یہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا تھا. میری پرابلم یہ تھی یہ ہر بندہ از ناٹ نیسسری، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ہر بچے کو ایجوکیشن دینی ہے. ایون اسلامک ایجوکیشن کے اندر بھی یہ نیسسری، یہ فرض کفایہ، یہ فرض عین نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث ہم بتاتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر بندے پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہر بندے کو اصول فقہ آنی چاہیے؟ کیا ہر بندے کو اصول تفسیر آنی چاہیے؟ کیا ہر بندے کو اصول حدیث آنی چاہیے؟ اسماء و رجال کا علم ہونا چاہیے؟ اسلامی تاریخ سیرہ کا علم ہونا چاہیے؟ نہیں. آل ہی نیڈس ٹو نو وہی بیسک چیزیں کہ مجھے پتا ہو قرآن مجید کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری ڈیلی لائف کی اوبلیگیشنز میں اس سے پوری کر سکوں، اور اتنا نالج کہ میں اس اوبلیگیشن کو صحیح طریقے سے ادا کروں. کیونکہ اوبلیگیشن جو ہے، جو نالج کی اوبلیگیشن، وہ اٹ پریسیڈز دی ایکشن. یعنی اگر میں کوئی عمل کرنا ہے، اس عمل سے پہلے مجھے اتنا نالج ہونا چاہیے کہ میں اس کو پرفارم کر سکوں. فار ایگزامپل، کیا مجھے اتنا نالج ہے کہ میں اگر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب اپنی اوبلیگیشن، دیٹس اٹ. وی نیڈ ٹو نو یہ دیز تھنگ. اسی طریقے سے میں نے روزہ رکھنا ہے، کیا میرے پاس اتنا نالج ہے؟ یہ اوبلیگیشن ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جو فرض کفایہ جسے کہتے ہیں ایکسیسو، اس نالج کو ہم بیسک اوبلیگیشن بنا کے ہر بندے کو اس پہ لگاتے ہیں کہ اب آپ نے 4 سال 8 10 سال. میں صرف اس آئیڈیا کو چیلنج کر رہا ہوں.
ورنہ نالج کی ورچو جو ہے وہ اتنی بڑی بات ہے, اور نبی انبیاء کے ورثہ, علماء انبیاء کے ورثہ ہیں. تو کوئی بندہ اس مسئلے سے, اس بات سے ہم سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کسی طریقے سے نالج یا ایجوکیشن کو ٹریولائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ اسکلز ہیں, یا اصل چیز جو ہے نا وہ تربیت. اللہ معاف کرے, ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم جسٹ کرٹیسائزنگ دا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم, جہاں پہ ہر بندے کو اوپر کچھ ایسی اوبلیگیشنز لگا دی گئی ہیں جو اس کے اوپر اوبلیگیشنز نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور اس کی وجہ سے ڈپریشن, انزائٹی, پرابلم, اسٹریس, اور بچے خودکشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور پھر کنزیومرزم تھرائیو کر رہا ہے. اور پھر اس طریقے سے اتنی زیادہ ماشاء اللہ ان پڑھ لوگ ہیں, اور کچھ لوگوں کی شادیاں بھی ڈیلے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. آپ نے مینشن کیا صحبت اور انوائرمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ اور کرٹیکل چیزیں ہیں اگر ہم لوگ وہ تربیت والا ماڈل اچیو کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی آئی فیل کہ یہ بہت مسنگ ہے بہت. تو اگر اب یہ مسنگ ہے تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے؟ خود ہی انسٹیٹیوٹ کرے گا. اچھا اس میں سو اگین جی جی سوری, I have another follow up. ایسا مطلب میرا آپ کو جواب قبول ہے آپ کو, آپ اگلا سوال کا مطلب ہے ٹھیک ہے دیٹس فائن. خود ہی انسٹیٹیوٹ بھی آنیسٹلی یہ چیز فیس کرے کہ اب ایک آئیڈیل استاد جو ہے کہ اس کے اندر یہ سارے ایٹریبیوٹس بھی ہوں, وہ اکیڈیمکلی بھی بہت ساؤنڈ ہے, اس کا ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی پرفیکٹ ہے, پھر وہ اللہ سے بھی الائنڈ ہے. ایک آئیڈیل استاد The Rise of the Colleges اس کتاب کے اندر he mentioned it specifically, not everyone had the right to become a teacher. یہ بہت امپورٹنٹ اجازہ کا کانسیپٹ پایا جاتا تھا. دیٹس اے ویری ویری کریٹیکل پوائنٹ. ہر بندے کو استاد, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کوئی کیا کرائٹیریا ہے ایجوکیشن, یعنی جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بن جائے. مطلب اور ہمارے یہاں وہ جو چیزیں نا وہ ہے کیا ہے کہ اس بندے نے ایم فل پی ایچ ڈی کی بھی ہے, وہ کر لیا یونیورسٹی لیول پہ پی ایچ ڈی کی, ایز لانگ ایز جو آپ پڑھا رہے ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں. دیٹس دا اونلی تھنگ. اچھا اور لائسنسز کے اندر بھی نا, لائسنسز جو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ایجوکیشن کے لائسنسز جو ویسٹرن یورپ وغیرہ میں ملتے ہیں, یو کے وغیرہ میں ملتے ہیں, اب اور بھی مسلم کنٹریز میں بھی آ گئے ہیں. وہ لائسنسز کا کانسیپٹ آیا تھا کہ جی چلیں جی ہم ایک بندے کو ٹیچنگ اسکل, اچھا وہ بھی اسکل بیسڈ ہے کہ آپ کیا اپنے نالج کو ڈسمینیٹ صحیح کر سکتے ہیں. تو وہ اگین ریڈکشنزم ہے. ریڈکشنزم کا مطلب آپ نے پوری ایجوکیشن کو ریڈیوس کر دیا ٹو ڈسمینیشن آف نالج, کہ جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں دیٹس یو ار گڈ ٹیچر. لیکن وہ آپ نے بات کی نا کیریکٹر, اخلاق, بات کرنے کا انداز, جو نان وربل آپ کی جو ایک نالج ہے, جو ڈسمینیشن ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ پراپرلی بتا دیں کہ پھر ایک آئیڈیل ایجوکیٹر اس کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں, اس کو کیسا ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور بات یہ, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پریشر ہوتا تھا ٹیچرس کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ جب ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پہ ان کو ایک سرویلنس ان کے اوپر چل رہی ہے اینڈ دے ہیو ٹو بی یو نو آن دیئر بیسٹ بیہیویئر. تو ایک اسلامک ٹیچر ٹریننگ یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, ہم ان ویلیوز کو پھر کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں اب ٹیچرز, اب ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی اوکے فائن آرٹ سے ساری ٹیچرس کو فارغ کر دیا جائے اور اب ہم ایک ایسا آئیڈیل سسٹم بنائیں گے جس میں سے ہم فلٹر آؤٹ کریں گے, تو یہ فنل میں سے جو نکلیں گے 3-4 لوگ ان کو ہم سسٹمز میں پلیس کر دیں گے. دیٹس ناٹ پاسبل. وی آلریڈی ہیو دا پیپل. دیٹ کین بی پاسبل اگر ہم لوگ نمبر آف انڈکشنز آف دا اسٹوڈنٹس وہ ہم کم کر دیں, ایڈمیشنز کم کر دیں. Okay, that's another perspective. And that is even equally applicable. That is equally applicable even in the religious education. ہر بندے کو عالم نہیں بننا. مدرسوں میں اتنا زیادہ انفلو جو ہے, معذرت کے ساتھ دیکھیں, کسی چیز کی ورچو, کسی چیز کا بہت زیادہ ورچو ہونا ناٹ نیسسرلی کہ ہر بندہ اس کے لیے کیپیبل بھی ہے. دا ریزن وائی وی آر ہیونگ دس پرابلم کہ جی اتنے علماء ہیں, اور پھر اگین امپیکٹ, چلیں وہ ایک الگ بات ہے, کانسیکوینشل اپروچ ہے, میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا, لیکن امپیکٹ نہ بھی ہو, لیکن اتنے علماء جو ہیں وہ پروڈیوس, کیا وہ سوسائٹی کی واقعی اتنی ضرورت بھی ہے کہ ہر بندے کو عالم بنانا ہے؟ اور پھر جب بھائی ہر بندہ نہیں, ہی کین ناٹ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف اے اسکالر. مطلب میں واللہ اگر آج مجھے ایک داعی بنایا, میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا, میں کہتا ہوں واللہ اگر آج مجھے جس پوزیشن پہ ہوں, جو میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی کا آتا ہے نا, اف آئی ایم ایکچولی کنسرنڈ اباؤٹ اٹ, اگر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور آئی ڈو فیل کہ مجھے ایک خاص, میں واللہ اگر میرے پاس آپشن ہوتی میں کبھی داعی نہ بنتا, میں کبھی اسکالرشپ پہ نہ آتا, کیوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مجھے لوگ آل رینبوز اینڈ سنشائن نظر آ رہی تھی, یار بڑی بات ہے کہ جی میں عالم بنوں گا, مجھے بڑا شوق ہے, میری پوری فیملی میں یہ سارے ماشاء اللہ علماء ہیں, تو جی وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں اور لیکچرز ہو رہے ہیں, اوف اللہ اکبر, میں آئی واز انسپائرڈ بائی دیٹ. اور اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, نیچے جو کرنا پڑتا ہے آپ کو, اس کے لیے محنت, اس کے لیے آپ کو اپنا محاسبہ, تزکیہ, اور پھر جو اللہ کو آپ سے کنڈکٹ مکتوب ہے, یار وہ ہر بندہ نہیں رہ سکتا اس پہ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ادھر تھوڑا سا ہم سسٹم, اوبیسلی ہم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, بٹ وی کین سلو اٹ ڈاؤن, اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیں. آپ نے ماشاء اللہ بتا رہے تھے کہ آپ بس 20 اسٹوڈنٹس ہیں, وائی از اٹ نیسسری دیٹ یو شوڈ ہیو 2000 اسٹوڈنٹس؟ نہیں یار, مجھے 20 اسٹوڈنٹس کافی ہیں, دیٹس اٹ. مطلب اب آپ کو what you are doing is you are being, وہ اس سسٹم کے اندر جو سکسیس کا کرائٹیریا, آپ سے کوئی بندہ پوچھتے ہیں نا نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے آپ کے کیمپس میں, دیٹ از یور سکسیس کرائٹیریا. یہ کیوں ہے آپ کے, اٹ ڈزنٹ میٹر.
ہمارے 5 ہیں نا وہ کہیں گے صرف 5 بچے ہیں, اس کا مطلب کوئی فلا ہے, کوئی پرابلم ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اپوزٹ ہو کہ میں 5 بچے ہونا چاہیے, مطلب اچھی چیز ہے کہ آپ کے اوپر فوکس سارا زیادہ ہے, لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک پریشر آپ کے اوپر آئے گا. یہ اتنی اسٹرکٹ اسکریننگ پروسیس آلریڈی کسی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے نا, ہاں کہ آپ ہر پیرنٹ کو تو نہیں لے کر آ رہے ہو اس سسٹم پیرنٹس کے کی اندر. کاؤنسلنگ کریں ان سے کہ آپ نے کیوں پڑھانا ہے ہر بچے کو. اب مثال اگر آپ بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ نہ چلے, سائیکالوجسٹ کو بٹھائیں, وہ بیٹھے اس کو دیکھیں, ایڈجسٹ کریں کہ بچے کی اسکلس کیا ہیں, بچہ کس طرح کا اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اور بتائیں کہ جی یہ بچہ ایجوکیشن کے لیے اس کو فلاں جگہ پہ لے کے جائیں. کیریئر کاؤنسلرس کو یہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلر یہ ایزمپشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ایجوکیشنسٹ ہی ہے, لیکن ایجوکیشن کے اندر کس فیلڈ میں جانا ہے. حالانکہ کیریئر کاؤنسلنگ کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کا فیلڈ بچہ جو ہے نا ایجوکیشنسٹ نہیں ہے, اس کو آرٹسٹ بنا دیں, کسی کے دکان پہ لگا دیں اس کو, اینڈ دیٹس فائن. یار اللہ معاف کرے, ہم نے کیوں ٹریولائز کر دیا باقی پروفیشنس کو. ہم آف کورس لائک آئی سیڈ کہ اپروٹ نہیں کر سکتے کہ فورن انسٹیٹیوشنس بند کر دیں, ٹیچرس کو بھی نکال دیں, یا بچوں سے کہیں کہ اب تم یہ ڈگری چھوڑ دو بیچ میں اور اب تم کہیں دکان کھول لو یا سم تھنگ لائک دیٹ یا واٹ ایور. سو دیر آر پیپل ان دس سسٹم ہو ہیو دا گڈ ول اینڈ پیشن ٹو ورک آن دیئر اسکلز اینڈ اچیو سم تھنگ. ٹھیک ہے, سو اگر ایسے جو ہمیں لوگ ان شاء اللہ جو اگر اس میں ان لوگوں میں سے اگر کوئی سن رہا ہے تو ان کو ہم پھر کیا ایسا سکھا سکتے ہیں ایز ایجوکیٹرز. اب آپ خود بھی جیسے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, ہم لوگ خود ایجوکیشن سسٹم میں, ہم اسکولس کے ساتھ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو وی انسپائر دوز انڈر اس, یا ہاؤ ڈو وی کریٹ دیٹ سسٹم جہاں پہ ہم ان کو آئیڈیولوجیکلی الائن کر سکیں. وہ جو ایک اسپارک ہوتا ہے اس کو اگنائٹ کر کے وی موٹیویٹ دیم کہ بھائی دیکھو آپ کا جو ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ جی دس از آئی تھنک از اٹ اے حدیث کہ جو ٹیچرز ہیں دے آر دا ورثہ آف دا انہیریٹرز آف دا پروفٹ. ٹھیک ہے, سو ہاؤ ڈو وی اگنائٹ دیٹ دین اینڈ ہاؤ ڈو وی میک دوز پیپل see that for themselves. میرا خیال ہے یہ کیا جا سکتا ہے, جو بڑی انپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ٹیچرس کو, میں آئی بین اسٹرگلنگ دس ود رفا کے اندر یونیورسٹی میں ہوتا ہوں میں, تو وہاں پہ ہم ٹیچرس ٹریننگ کرواتے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ہر ٹیچر کو وہاں پہ مینٹور بنایا ہوا ہے. اس کے پاس مینٹورشپ کے لیے 20 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہی ہیز ٹو مینٹور دیم فار 4 years ان ٹرمز آف اس کی پرسنل لائف, اس کی ایجوکیشنل کیریئر, سارا کچھ. تو ہماری ہمیشہ سے ٹارگیٹ رہا کہ وہ جو سب سے زیادہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس پھر ذرا ریسیپٹیو ہوتے ہیں, ان کی تربیت آسان ہوتی ہے. ٹیچر کی تو اتنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ تو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے نا, اب وہ تو بالکل اس کی تو کرسٹلائزڈ ہو گیا سب کچھ اس کے اندر. اب وہ بندہ جو ہے اس کو ہم کیسے اس کی جو ہے نا ان وائرنگ, یعنی ایک قسم کا جو ان لرن کروائیں پھر اس کو ری لرن کروائیں, وہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم ان پلیس کریں جس میں ہم نا ویلیو بیسڈ اسسمنٹ کریں یا پرفارمنس اپریزلس کریں ویلیو بیسڈ, اور اس کے اندر ہم ریئل لائف کچھ اور وہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو وہ چیزیں نا آبزرویشن سے ہیں, ہم بہت زیادہ اس طریقے سے کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کچھ چیزوں کو. یعنی اگر آپ ابھی مزے کی بات ہی میں آ رہا تھا تو ہمارے ڈرائیور ماشاء اللہ بھائی کے ساتھ, تو مجھ سے پوچھتے ہیں سر آپ اتنے, وہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ اس ٹور میں ونڈز آف چینج کے اندر ہے, تو دیکھ رہا ہے کہ ہم ایک دن میں 4-4 5-5 انسٹیٹیوشن میں جا کے لیکچر دے رہے ہیں. کہتے سر تسی اتنا کچھ کر دے ہو ماشاء اللہ, انہیں لیکچر دے رہے ہو تو ان کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا بڑا اچھا سوال ہے, میں ہنسنا شروع ہو گیا, میرا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا تو یہ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن بائی دی وے. تو میں نے کہا آپ نے مطلب کچھ لوگوں کو نا اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ شاید اتنا بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا ان سینس کہ وہ لٹریٹ نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ ماشاء اللہ مطلب دیٹس دا رائٹ کوسچن. میرے نزدیک یہ ہے نالج, یہ بندہ ایجوکیشنسٹ ہے. اچھا تو میں نے اس سے پوچھا, تو میں نے اسے کہا یار ناٹ نیسسرلی ہر بندے کو ایجوکیشن مسئلہ نہیں. تو دا پوائنٹ ہیئر از, میں سمجھتا ہوں کہ ویلیو بیسڈ اپریزل اور وہ آبزرویشن, ہر چیز کو کوانٹیفائی کرنا, ٹو بی ایبل ٹو کوانٹیفائی, یہ پرابلم ہونی چاہیے. ہمارے پاس پرفارمنس اپریزل میں تو کیا ہوتا ہے, اس بندے کے اتنے مارکس ہیں تو ہینس وی ہیو ٹو گیو دیٹ پرسن اے ریز اور سم تھنگ لائک دیٹ. کسی پہ سمپل آبزرویشن کریں. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ, اینڈ دیکھیں اگلے بندے کو آپ بتا دیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل فلوئڈ سسٹم ہو, کوئی کوانٹیفیکیشن نہ ہو, بیسک انڈیکیٹرز رکھ لیں 2-3, باقی نا آبزرویشن. آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ایک بندہ ایماندار ہے, آپ کی اس کے ساتھ ڈیلنگز ہیں نا, آپ اس کو اچھا جب بھی وہ ایمانداری کرتا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یار یہ ہوا, جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ریزن یا جسٹیفائی یور اسسمنٹ کہ یار میں اگر اس کو یہ مارکس دے رہا ہوں یا میں اس کی ریز کر رہا ہوں بیکاز آف دس, تو میرے پاس یہ کرائٹیریا. وہ آپ اپنے لیے ایک, تاکہ عدل کا سسٹم بھی ہو, کوئی بندہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں. تو لیکن بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کوانٹیفائیبل, جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, اچھا کوانٹیفائیبل تبھی ہوگا جتنے ریسرچ پیپرز آپ نے لکھے ہیں, اتنی آپ نے کلاسیں پڑھائی ہیں, اتنا ٹائم پیریڈ, ان کو بھی رکھیں, بٹ یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. لیکن زیادہ چیز, ایک بندے کی نمازیں کیسی ہیں, ایک بندے کا اخلاقیات کیسے ہیں, ایک بندے کا اپنا مورل کنڈکٹ کیسے, اور وہ آپ بتا سکتے ہیں ایز اے ہیڈ. آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کی پرفارمنس کس طرح ہے, وہ اچھا پڑھاتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, وہ پنکچوئل ہے. ان چیزوں کے اوپر کریں اور اس کے اوپر اپریز کریں, تو آپ دیکھیے گا کہ ایک چیز میرا خیال ہے ریوارڈ سسٹم سے ہم ان چیزوں کو ری انفورس کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو کہہ دیں کہ جی اگر آپ اس انسٹیٹیوشن میں کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو وڈ ہیو ٹو پے دیم ہائر. ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے سے, اور یہ بہت مشکل کام ہے
کہ آپ اس کا پورا مطلب ہی ہیز ٹو چینج ہز ہول لائف اسٹائل ان آرڈر ٹو گیٹ اے ریز فار ایگزامپل. وہ کہے گا میں پاگل ہوں, مجھے کس لیے کاٹا ہے, میں کسی اور کا کام کر لیتا ہوں. سو یو ہیو ٹو گیو ہم سرٹن بینیفٹس. اگر آپ پیورلی اگر ایز اے امپلائر کی پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو اس طرح کی چیز کریں. میرے ایک یہ ماننا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر جب وہ خود لیٹس سپوز ولنگ ہے چینج لے کے آنے کے لیے, تو وہ پروسیس بہت آسان ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس ایک مربی ہے, ایک مینٹور ہے, یا کوئی ایسا انسان ہے جس کو اس نے مینٹور مان لیا یا پھر لیٹس سپوز آئیڈیل مان لیا. سو وہ لیٹس سپوز ہم اپنے کانٹیکس میں یہ سیئنگ کہ وی وانٹ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صحابہ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوں. سو ہاؤ از دیٹ پاسبل, مطلب وہ کیسے کیا جائے, ہم یہ کیسے, مطلب آج کے دور میں ہمیں پتہ ہے ہمارے بچوں کے کون سے آئیڈیلز ہیں, وہ سپر مین ہے یا پھر وہ کوئی ویسٹرن فلمس کا کوئی ہیرو ہوگا اینڈ آل. سو ہم یہ کیسے کریں کہ ہمارے بچوں کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے صحابہ ہوں, انبیاء کرام ہوں. اب اگر میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح ہم شاید اچیو نہ کر سکیں, کیونکہ جس ٹائم پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں نا, بٹ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا اللہ کے رسول کا فسددوا وقاربوا, سددوا کا مطلب ہے سیدھے ہو جاؤ. اگر آپ 100% سیدھے ہوتے ہیں نا, وقاربوا اس کے قریب ترین ہو جاؤ جتنا آپ کر سکتے ہیں. سو ہم نہیں کر سکتے ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ حالات ایسے ہیں, دا سسٹم از اگینسٹ اس. آپ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے پیرنٹس نہیں آپ کا ساتھ دیں گے. مطلب بچے تو بات کی بات ہے, آپ تھوڑے سے اپنے میتھڈس چینج کرنا چاہیں, ان آرتھوڈاکس میتھڈس آپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں, آپ دیکھیں گے, یا انکنونشنل میتھڈس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں ایجوکیشن کے اندر, آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں گے جی ہمارے بچے کو خراب کر رہے ہیں, آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی زندگیوں پہ, دے وڈ جسٹ. تو میں اسے کہوں وقاربوا, جتنا آپ قریب ہو سکتے ہیں جتنا قریب, اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگین اوور آل اس کو اوور ہالنگ کرنا مشکل ہے, آئی ڈو اپریشیٹ دا فیکٹ, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کو نا, یہ جو لوگ آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈائریکٹلی, ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس کنورزیشن کو اسٹارٹ کریں اور ڈو ڈسکس ود دیز تھنگ, تاکہ اگر آپ کوئی ایک اسٹیپ لیتے ہیں ایکچوئل اسٹیپ, تو وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بنسبت یہ کہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی کنٹیسٹ یا چیلنج کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے لٹل بٹ بیٹر ان دیٹ سینس. لیکن اگین ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے نزدیک تو بہت, کیونکہ دیکھیں آپ پیرنٹس کیا, سب سے پہلے میں نے اگر اپنے بچے کو صحابی بنانا ہے, صحابی کے لیول پہ لے کے آ رہا ہے, اس کے لیے مجھے صحابی خود بننا پڑے گا, تو میں کیسے بن سکتا ہوں. سو ریئل لائف ماڈلس پیرنٹس ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. سو آئی وڈ نیچرلی بی اے بگر انفلوئنس فار مائی سن ایز کمپیئر ٹو رونالڈو فار ایگزامپل, آلویز بی. لیکن آئی وڈ ہیو ٹو لیو اپ ٹو ہز ایکسپیکٹیشن, اور وہ ایکسپیکٹیشن بڑی کلیئر ایکسپیکٹیشن ہے جی. وہ آپ کا کنڈکٹ ہے, وہ آپ کی اخلاقیات ہے, وہ آپ کا لین دین ہے, روزمرہ کا مسئلہ ہے. وہ بچہ ساری چیزیں آپ کو دیکھتا ہے, آپ جتنی مرضی اس کو نصیحتیں کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز یو ناٹ ماڈل فار ہمسیلف. سو آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی ماں باپ کے اوپر. میں ہمیشہ یہ سوال کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں, ڈو یو وانٹ یور چائلڈ ٹو بی لائک یو؟ اگر آپ کہتے ہیں یس, میں کہتا ہوں یار زبردست, یو آر دا مین. اور اگر کہتے ہیں نہیں, ایک ہوتا ہے آؤٹ آف ہمبلنس, وہ تو کسی کو نہیں کہا, لیکن ایک ریئلسٹکلی بندہ سوچے یار ہاں, آپ کہیں گے ہاں یار ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یس. اگر آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں, تو معذرت کے ساتھ پتہ بھی نو. اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے میں نہیں ہوں, تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میرا بچہ ہو جائے, یہ منافقت ہے. ہاں بالکل بالکل, دیٹس دا پوائنٹ ہیئر. ہاں لیکن پاسبل نہیں ہے, لیکن وقاربوا, جتنا قریب لا سکتے ہیں, جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک بندہ کسی وجہ سے نہیں بن پا رہا, تو اگر وہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو کسی طریقے سے ایکسٹرنل انفلوئنس کے ذریعے سے, تو اگر وہ بھی کر, میں مطلب یہ بھی نہیں کہتا کہ اب آپ چونکہ خود نہیں کر پاتے بیکاز آف مینی ریزنس, تو اب آپ کہیں بچوں کو بھی جو میں کھلا چھوڑ دوں, نہیں, وہ اس پہ کریں انویسٹمنٹ, لیکن پھر ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی مینیج کر لیں. پھر اپنی وہ والی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ میں صحابی بنا رہا ہوں اور یہ صحابی کیوں نہیں بن رہا, اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے. پھر آپ تھوڑی ایکسپیکٹیشن بھی نیچے کر لیں. دیٹس دا رائٹ تھنگ. سو پروفٹ ابراہیم کی کچھ دعاز مینشنڈ ہیں, ٹھیک ہے. آئی ریئلی لائکڈ ہاؤ ہی واز پریئنگ فار ہز آف اسپرنگس اینڈ ہی از آسکنگ سرٹن تھنگس فرام اللہ دیٹ وہ کوالٹیز اور وہ ابلیٹیز ان کی اولاد میں آ جائیں, ٹھیک ہے. سو اس میں جیسے اور لارڈ اینڈ میک اس سبمسو انٹو یو اینڈ آف آر آف اسپرنگ اے نیشن سبمسو انٹو یو, ٹھیک ہے. سو آر پیرنٹس, دا پیرنٹس ان آر ماڈرن ٹائمس, مجھے نہیں پتا کہ اب ہمارے ماں باپ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کہیں گھر سے جا رہے ہیں, وی آسک دیم کہ ہمارے لیے دعا کرنا ہے وہ سارا, بٹ کیا ہم اس چیز کو اتنا سیریس لیتے ہیں, یا ہم یہ چیز پیرنٹس کو نہیں سکھا سکتے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ خود اپنے لیے نہیں اچیو کر سک رہے, تو وہ اپنے اولاد کے لیے اچیو کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اسٹرائیو تو کریں, رائٹ. سو ہاؤ ڈو وی ایکچولی ٹیچ دس ٹو دیم, یا ہاؤ ڈو وی برنگ اباؤٹ دس ریئلائزیشن فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی اگر دیٹ یو نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ ہیو دس ریئلائزیشن کہ آپ کو دعا تو کرنی ہے, یا آپ کو ان ویلیوز کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آنے کے لیے کوئی منیمل ایفرٹ تو کرنی ہے, تاکہ ایک بالکل ہیپ ہیزرڈ قسم کی, ایک آئیڈیل قسم کے آپ ہوا میں نہیں چل رہے ہو, اور آپ اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا مطلب کیونکہ
گھر میں آپ کی ایک الگ ایکسپیکٹیشن ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں الگ ایکسپیکٹیشن ہے, سوسائٹی ایک الگ ایکسپیکٹیشن شو کر رہی ہے, تو بچہ ایک انتہائی کنفیوزڈ انڈیویجول بن جاتا ہے. تو وہ جو ہم نے جیسے ابھی آپ نے انیشلی بات کی کہ جی صرف انفنسی اور ایڈلٹہڈ ہے, ٹھیک ہے, بٹ ابھی جو پری ٹین ٹین ایجرز وہ اسی لیے اتنی کنفیوزنگ اسٹیٹ آف مائنڈس بچے کی آج کل ہو جاتی ہیں, بیکاز اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اتنے ساری ایموشنز اور اتنی ساری انفارمیشن اور اتنی ساری ڈفرینٹ سوشل ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ڈیل کیسے کرے, if that makes any sense. Yeah, mashallah, jazakumullah. آمین جزاک اللہ خیر. alright, so اچھا سوال ہے آپ کا. So I would say کہ ریئل لائف اپلیکیشن کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ بچوں کے اندر ریئلائزیشن لانے کے لیے اور پیرنٹس میں یہ ریئلائزیشن آئے کہ وہ بھی اللہ سے اپنے بچوں کی میرے خیال ہے تربیت سیشنز از دی امپورٹنٹ تھنگ کہ رسپانسبلٹی آج جیسے ہمارے تربیت سیشنز آف دا پیرنٹس پیرنٹس سب سے پہلے پیرنٹس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایجوکیشن میں آئی ڈونٹ نو آپ کے خود ہی انسٹیٹیوشن میں آئی تھنک اگر آپ کے پاس بچے آتے ہیں تو پیرنٹس جب بھی آپ کسی بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے پاس, تو اٹس نیسسری کہ آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں کہ آپ نے اتنے سیشنز یو ہیو ٹو گیو. تو اگر آپ نہیں کریں آپ کے پاس زبردست کرتے ہیں اور ہم ان سے یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں زبردست, اگر نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کا مسئلہ اور ہم نہیں رکھ سکتے. that's the beauty of it, الحمدللہ. سو آئی تھنک کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ماں باپ اور بچہ, اگر آپ وہ تین لوگ اگر آپ کے ساتھ انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی, تو ان کے سیشنز پیرنٹس والدین کے اپنے سیشنز اور بچوں کے سیشنز, ان تربیت سیشنز کے تھرو آئی تھنک دس کین بی دس ریئلائزیشن. اور آج بھی انشاءاللہ اسی پر ہم بات ہوگی کہ باپ باپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے اینڈ وائی از اٹ نیسسری کہ وہ یہ کام کریں, ورنہ واٹ آر دا کانسیکوینسز دے ول بی فیسنگ. سو آئی تھنک یہ ایک ریئلائزیشن میں سے سیشنز تربیت سیشنز پیرنٹس کی بہت ضروری ہے. اچھا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ ماں باپ کہتے ہیں کہ وی آر سینڈنگ دا چلڈرن ٹو یو اونلی فار دا ویری ریزن کہ ہم نہیں کر سکتے. تو آپ کے جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا اسلامک ایجوکیشن سسٹم وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ وی ہیو ٹو سے دیٹ ٹو دم. ہم بھی پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں لائک دس آئی پرسنلی فیل کہ دس از رائٹ کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچہ پارٹ ٹائم آ رہا ہے. ہاں فار ایگزامپل 24 آور میں سے ہمارے پاس 6-7 گھنٹے ہوگا, باقی ٹائم آپ کے پاس ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی اتنی ہے اور ہمارے پاس بھیجنے سے آپ کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہو رہی, بالکل وہ وہی رہے گی. تربیت کا ایکچوئل کام آپ کا ہی ہے, وی آر جسٹ فیسیلیٹیٹنگ یو ان دیٹ ریگارڈ. لیکن دیکھیں اس میں نا اب ایک اور پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ there's a father and there's a mother. ہمارے آج کل ماڈرن ٹائمز میں سب سے بڑا مسئلہ اسپیشلی when it comes to good schools, because فیس اسٹرکچر اتنا ہائی ہے, تو باپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے پیسے دے دیے ہیں, اس کا کام ختم ہو گیا. اب بیچاری ماں جو ہے وہ اسٹریس کر رہی ہے, ٹیوشنز بھی وہی مینیج کر رہی ہے, اسکول کی پی ٹی ایمز بھی وہی مینیج کر رہی ہے, اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ لائک ایون ان ریلیجن عورت کا رول ماں کا ایک رتبہ بھی زیادہ ہے, بیکاز شی از گیونگ ہر فزیکل سائیکولوجیکل ایموشنل انرجی, شی از انویسٹنگ آل آف دیٹ ٹائم اینڈ ایفرٹ ان ریزنگ دا چلڈرن. لیکن اگین تربیت سیشنز پیرنٹس کے لیے ایز کپلس تو ایک چیز ہوتی ہے, لیکن مدرس کے لیے سیپریٹلی, بیکاز دین وہ جو اتنی سوسائٹل پریشر ہے, ٹھیک ہے, کہ اب اگر فار ایگزامپل دا فادر ہیز پیڈ, بیکاز وی ہیو سین دس, آئی ہیو سین دس ان لائک ان مائی ٹیچنگ کریئر ایز ویل, کہ فادر جو ہے وہ پیسے دے کے سائڈ پہ ہو گئے, لیکن اب جو بچے کے ساتھ اس کی کریئر کی obsession ہے نا, وہ ایک ماں کی ایک الگ ہی طرف چل پڑتی ہے. اچھا میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, میری ایک تھوڑے سے اس سے اختلاف بھی ہے, میں آپ کو کہوں گا. میری نظر میں اصل رسپانسبلٹی باپ کی ہے, اینڈ آئی ڈو بلیو کہ ماں سے زیادہ باپ کا تربیت سیشن ہونا بہت ضروری ہے. یہی والی بات ہے کہ دیکھیں ماؤں نا, اچھا یہ میری اماں کی تھیوری ہے, یو کین ڈس ایگری ود دیٹ. میری اماں کہتی ہیں کہ مائیں ہوتی ہیں پیار کے لیے, باپ ہوتے ہیں ڈسپلن اور ڈائریکشن کے لیے, ٹھیک ہے نا. ماؤں نے پیار کرنا ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل ایک ایموشنل سپورٹ کے لیے ہوتی ہے ماں. اور میں بھی یہی کرتا ہوں, اب اگر آپ اور میں, مطلب ہم لوگوں کے جب ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں ماں کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب وہ نا مسئلے میں پھنس گئے ہیں اور کوئی ڈائریکشن لینی ہے پھر باپ کے پاس جاتے ہیں. تو اور باپ کا ہی یہ رول ہے. ہاں بچہ جب بہت چھوٹا ہے ڈیفینیٹلی تو اس ٹائم ماں کا رول زیادہ ہے, جتنا وہ چھوٹا ہے جتنا وہ ڈیپینڈنٹ ہے, پیرنٹل ڈپینڈنسی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس میں ماں زیادہ رول پلے کرتی ہے ڈیفینیٹلی, بیکاز شی از گیونگ مور ٹائم, شی از دیر اویلیبل, اور پھر نیڈس بچے کی جو ہے وہ فیڈنگ وغیرہ کے حوالے سے اور ان سارے کی چیزوں کے وہ ماں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ. لیکن ایز ہی گروز اپ آئی تھنک دا رسپانسبلٹی ایکچولی شفٹس ٹو دا فادر, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ میری نظر میں اگر بچے خراب ہو رہے ہیں یا بچے اگر ڈی ٹریک ہو گئے ہیں تو اس میں اصل کردار میں نزدیک باپ کا ہے. باپ جو ہے نا وہ ڈسپلن کرتا ہے, وہ ڈائریکشن دیتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ یہ کرے گا. ماں نہیں کر سکتی. دیکھیں باپ کتنا ماں کر سکتی ہے, ماں کے اللہ نے سافٹ بنایا ہے, تو باپ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے, وہ اس کو ایک ہمیشہ اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے.
پریشر ڈالتا ہے بچے کے اوپر. سو ان مائی ہمبل اوپینین ماں کو بھی دینی چاہیے, ماں کو تو دینے ہی دینا ہے کیونکہ ماں آج کل رول زیادہ پلے کر رہی ہے, لیکن وہ سرکمسٹانشیل ہے کیونکہ وہ دس از اونلی بیکاز کہ آج کل حالات ایسے ہیں. لیکن ایکچوئل میں باپ کا کان پکڑ کے لانا چاہیے کہ تو بیٹھے یہاں پہ. اور میں نے دیکھا زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے, یعنی باپ جب بیٹھا ہوتا ہے اور بچے کو, اور وہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے, اسے ہوتا ہے میں بیٹھا ہوں پی ٹی ایم میں بس بیٹھا ہوا, جی آپ بیگم بتاؤ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے. باپ کو کئی دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کون سی گریڈ میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آ جاتا ہے منہ اٹھا کے, وہ پیسے دے رہا ہے, آئی ایم جسٹ پیئنگ دا منی, دیٹس اٹ. تو یور جاب از ناٹ ٹو جسٹ پے دا منی, بچے کو ڈائریکشن. تو پیرنٹل رسپانسبلٹی میں باپ سے, تو ہمارے پاس بڑی بڑی مثالیں, جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. عبداللہ بن عمر کی اتنی بڑی مثال ہے, ان کے بیٹے ہیں سالم بن عبداللہ. عبداللہ بن عمر جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں, تو سالم بن عبداللہ جو ہے نا یہ عمر بن خطاب کے پوتے ہیں. سالم بن عبداللہ واز ون آف دی, اور یہ کیس اسٹڈی ہمیشہ ہماری تاریخ میں موجود ہے. سالم بن عبداللہ جو ہے, جو تابعی ہیں, ون آف دا گریٹ, یعنی صحابہ کے دور میں آپ امیجن کریں کسی بندے کو فقیہ اور دا گریٹسٹ جورسٹ آف مدینہ کا ٹائٹل مل جائے. اینڈ سالم بن عبداللہ واز دا ون, یہ 7 لوگ تھے, 6 سے 7 لوگ تھے جن کو کہا جاتا ہے فقہائے مدینہ. صحابہ اور تابعین کے دور میں دا ہائیسٹ فارم آف ایجوکیشن وہاں پہ تھی, اور اتنی لٹریسی اور سب کچھ, لٹریسی ان سینس کہ وہ ہماری دینی لٹریسی تھی. تو اس کے اندر سالم بن عبداللہ کو فقہائے 7 کے اندر میں سے ایک نام تھا کہ سالم بن عبداللہ از دا پرسن جو مدینہ کے اندر صحابہ کی موجودگی میں ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو گیو فتواز. اور عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے, اپنے ساتھ رکھتے تھے, اور باقاعدہ کہتے تھے, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے ایسے, باقاعدہ روایت میں آتا ہے. اور وہ کہتے تھے, تو وہ نا اپنے بیٹے کو کہتے تھے شیخ, اور وہ نا اپنے بیٹے کو پیار کرتے تھے, اور نا لوگ کہتے تھے الشیخ یقبل شیخا, جو ہے نا ایک شیخ ہے نا وہ ایک دوسرے شیخ کو پیار کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اور پھر وہ کہتے تھے افتی, یعنی افتی نا یا بنیا, میرے بیٹے ہمیں فتویٰ دو. تو ہوتا ہی تھا کہ بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی تھیں ان کی, اور لوگ سوالات پوچھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے جو پہلے سوالات پہلے ایڈریس کیے ہوتے تھے, بیٹے نے چونکہ بیٹھ کے ساتھ سنا ہوتا تھا, بیٹے کہتے اب تم جواب دو, افتی نا یا شیخ, اے ہمارے بیٹے ذرا آپ فتویٰ دیں. تو وہ پھر وہ بتاتے تھے کہ اچھا یہ مسئلہ یہ بس, اور پھر باپ ساتھ موجود ہے تو آبویسلی ایز اے گائیڈ اینڈ سپروائزر. تو یہ جو باپ کا رول ہے نا, واللہ یہ اتنا, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ رہے ان ٹرمز آف, اچھا ایون بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا رول ہے باپ کا, یو کی ناٹ امیجن. اینڈ آئی تھنک آج میں نے بلکہ اس پہ بات بھی کرنی ہے انشاءاللہ, خود ہی انسٹیٹیوٹ میں بھی ہمارا جو سیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے باقاعدہ فینومینن ایگزسٹ کرتا ہے کہ بچیوں کی زندگی کے اندر جتنی بھی پرابلمس ہیں, اور خاص طور پہ جو ایبسنٹ فادر جو فینومینن ایگزسٹ کرتا ہے ویسٹ کے اندر خاص طور پہ, یعنی بہت سی پرابلمس جو خواتین کی مینٹل ہیلتھ کی اور بہت سے اور بھی ایشوز کی, اس کی وجہ سے فادر کی ایبسنس ہے. اس سسٹم کے اندر فادر کا رول نہیں ہے نا. مدر کے نام سے آپ پتہ ہے وہ بنتا ہے آئی ڈی کارڈ وغیرہ جو سارا کچھ, بیکاز فادر وہاں پہ ویڈ لاک نہیں ہے نا. ویڈ لاک, اچھا یہ جو نکاح کے اندر باپ کے پاس ذمہ داری آتی ہے. اللہ نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم لوگ کہتے ہیں بحث پڑ جاتے ہیں, وہ دیکھیں اللہ نے جو ہے نا مرد کے نام پہ اولاد کو رکھ دیا, اس کی وجہ یہ سارا سر درد اس کا ہے, اس کی ذمہ داری ہے اٹھانا. یعنی یہاں پہ باپ کے اوپر ہے. ماں آرام سے, ہمارے دین کے اندر ماں اگر دوسری شادی کر لیتی ہے ڈیورس کے بعد, ماں دوسری شادی کر لیتی ہے, بچہ جو ہے باپ کے پاس ہے, آل دو اگر وہ آپس میں خود ڈیسائیڈ کر لیں, باپ کی ذمہ داری ہے. اینڈ دا فادر ہیز ٹو پے ٹو دا, اگر وہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ اس کو فیڈ پر ہے, بچہ ماں کی فیڈ پر ہے, اور تو ماں مثال کے طور پہ اگر وہ کئی شادی وغیرہ کر لیتی ہے, تو باپ کو اس کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میری اس کی ماں ہی پلائے, اس کو دودھ پلائے, تو ہی ہیز ٹو پے ٹو ہر. یعنی اتنی زیادہ رسپانسبلٹی اللہ نے ڈالی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, جب رسپانسبلٹی تو پھر نام بھی آپ کا لگے, بھائی آپ کا نام لگے گا, ایسے تو نہیں نا کہ نام تو سارا میرا لگے جناب, فائدے سارے کام شام آپ کا. تو اتھارٹی بھی اس کی ہے, رسپانسبلٹی بھی اس کی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آئی تھنک میٹر اتنی کرتی ہیں کہ, اور لڑکیوں کی زندگی, اور میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس میرے پاس بہت سے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اتنے زیادہ اللہ معاف کرے, جتنے بھی پرابلمٹک کیسز ہیں بچیوں کے, بہت مسئلے ہیں اللہ معاف کرے, سائیکلوجیکل اور پتہ نہیں کیا کیا, پھر وہ ریلیشن شپس کے ایشوز وغیرہ, ان سب کے اندر ایک میں نے کامن چیز دیکھی ہے, باپ سے دوری. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں جب میں کسی ایسی بہن نام سے کوئی, میں کہتا ہوں آپ کا فادر کے ساتھ ریلیشن کیسا, زمین آسمان کا. جب باپ ہوتا ہے نا بیک پہ, زمین آسمان کا. اگر ہم اس پوڈ کاسٹ سے ایک بات ہم نے نکالنی ہو تو وہ دس از دی مین, فادرز نیڈ ٹو بی ایکٹیو, ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. یا تو پھر یا پھر دیکھیں, پھر آپ مطلب یہ اللہ نے ڈالی ہے ذمہ داری, یہی تو دیکھیں, یہی تو پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ کون سا کام ہے کہ جی میں نے پیسہ دے دیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اسکول سسٹم نے بھی یہی پرابلم کی نا. ہوم اسکولنگ کے اندر بھی یہ فائدہ, ہوم اسکولنگ کا یہ جو سب سے بڑا پرو اسپیکٹ ہے, وہ ذمہ داری, جن کی ذمہ داری ہے وہ انوالوڈ ہے. اور اسکولنگ جو فارمل اسکولنگ جو ہمارے یہاں آج کل ہے, ماڈرن اسکولنگ سسٹم, اس کے اندر سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی آؤٹ سورس کر دی ہے. کہ ہاؤ کین یو, نہیں آپ کا بچہ ہے,
میرے استاد تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں. میں نے کہا میرے اتنے پیارے اتنے پھول جیسے بچے ہیں, میں کسی اور کے حوالے کر دوں. یعنی آپ اس فینومینن کو ذرا اس طرح سوچیں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کے لیے جو میرا پھول جیسا بچہ ہے میں اس کو کسی اور کے حوالے کرتا ہوں, جسٹ بیکاز آئی ہیو ٹو یو نو. اور جتنا کیجولی دے آتے ہیں وداؤٹ ڈیو پروبنگ کے کیا چل رہا ہے, کون استاد پڑھائے گا, مطلب میں حیران ہوتا ہوں. اب ہمارے پاس ایک خاتون نہیں تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کو داخل کرایا اینڈ انہوں نے لٹرلی ہمارا سر کھایا, پراپر سر کھایا. اینڈ مجھے کسی نے کہا کہ مطلب زیادہ نہیں ہو رہا, میں نے کہا یہ سب کو کرنا چاہیے, سب کو تب تک نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک وہ فلی سیٹسفائڈ نہیں ہو جاتے, بیکاز وہ اپنا بچہ دے رہے ہیں, اپنی پوری انویسٹمنٹ پوری زندگی کی ہمیں دے کے جا رہے ہیں. یار یہ بچے کی اس کی سکسیس کے اوپر میری سکسیس ڈیپینڈنٹ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا میری یعنی ایک قسم کی ریلیشن شپ ہے نا, سمبیونک ریلیشن شپ ہے کہ میں اس کو آج کر رہا ہوں, کل کو میرے اوپر کرے گا. انٹر ڈیپینڈنسی ہے, اولاد کے اوپر انٹر ڈیپینڈنسی اللہ نے کریٹ کی ہے. تو آئی تھنک ماشاء اللہ وی ہیو ڈن اے لاٹ اینڈ ڈسکسڈ اے لاٹ. آئی تھنک میرا خیال ہے میرا بھی گلا جو ہے بیٹھ گیا. تو جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے اس میں اور بھی ہم بہت کچھ ایڈ آن بہت کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, بیکاز وی ہیو ڈسکسڈ اے لاٹ آف تھنگس اینڈ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک سیپریٹ اٹینشن مانگتی ہے. بس ایسے ہی. سو بٹ گڈ کنورسیشن. یس, بارک اللہ فیکم. ابو بکر آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھیں انشاءاللہ. may Allah make you successful in your endeavors. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کسی اگر موقع ملا تو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.